السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. نعم، كيف حالكم؟ بالخير والعافية. كيف الشاي؟ حار جدا أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. لذيذ جدا، بارك الله فيك. أعطاك الله الشاي أفضل من هذا في الجنة. آپ تھیلی لاتے ہیں، تھیلی لے جاتے ہیں؟ جناب العال، سبحان اللہ، نہیں ضروری نہیں ہے کہ انسان کو ہر وقت کھانے پینے کی طلب ہو، کبھی پہننے پلانے کی بھی طلب ہو جاتی ہے. کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں. لا، سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ ویسے کھائے پیے، ہمیں نہ پوچھیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. الحمد للہ. شیخ، آپ کی عربی کے بعد قرآن کی کلاس ہوتی ہے نہیں ہوتی واللہ اعلم. شیخ کی کچھ مصروفیت آ گئی تھی جس وجہ سے وہ نہیں آ سکے ہیں. نعم، كانت حصة القرآن ولكن شيخكم مشغول في أمر مهم. صحیح. نعم، ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فعل جو ہے وہ اس کے حروف الاصلیہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس اعتبار سے اگر اس کے حروف الاصلیہ میں حرف علت آ جائے، حرف علت الف واو یا، اور اکثر الف تو نہیں آئے گا، واو یا اگر حروف اصلیہ میں سے آ جائیں تو وہ کہلاتا ہے معتل. معتل. اب امکان کیا ہے کہ وہ حرف علت یا کہاں پہ آئے گا؟ شروع میں فا کی جگہ پہ، تو وہ ہو جائے گا معتل الفا. معتل الفا کا دوسرا نام کیا تھا؟ مثال، بارک اللہ فیکم. دوسرا آپشن کیا ہے کہ وہ کہاں آئے گا؟ عین کی جگہ پہ، تو معتل العین. اجوف. وثالث اجوف. وثالث لام کلمہ معتل اللام فن ناقص. صحیح. اور کیا ممکن ہے کہ حرفان علتان دو آ جائیں. لفیف اگر ساتھ آئیں تو مقرون، اور اگر فرق کے ساتھ آئیں تو مفروق. صحیح. اور پھر ہم نے مثال کا ایک رول دیکھا تھا، جیسے کہ وعدہ، جب اس کا فعل مضارع آتا ہے تو یوعیدو کی بجائے کیا آتا ہے؟ یعیدو. صحیح. اس کے واو کو جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے. صحیح. اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے نقرأ انشاءاللہ الدرس السادس والعشرون. نعم، السادس والعشرون. صحیح. آپ نے کلاس میں ریڈنگ کی، اب جو ہے نا میں تھوڑا سا ریڈنگ کے معاملے میں پن پوائنٹ کر کے کچھ سختی کرنی پڑے گی انشاءاللہ. ہمارے ہفتے میں 6 پیریڈ ہو جاتے ہیں الحمدللہ، تو باری باری کر کے سب کی آ جائے، کچھ فیڈ بیک مل جائے. کل کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ ذمہ داری تھی کس طرح ادا کی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہ بس لوگوں کو کلاس میں چائے پلائی، سموسے کھلائے. بھجن شبش بسم اللہ. یار مائک آن لائن والوں کو بھی کچھ تھوڑا سا حق ہے، ورنہ مجھے ڈبل. جی جی مائک یہاں سے لگا، ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ، یہ یہاں سے لگا ہوا ہے آج. تھوڑا سا قریب آ جاؤ بھائی، کیا مذاق ہے. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. لا ادري انا اعرف ولكن هو يخبرك، هو القارئ اليوم. جی، خواتین کی سائڈ سے مجھے پوری امید ہے کہ مجھے پن پوائنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. امید ہے انسان اچھا گمان رکھ سکتا ہے. بٹ الضرورات تبیح المحظورات. الضروریات تبیح المحظورات. کہتے ہیں کیا اردو میں، کیا کہتے ہیں اردو میں، کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس کانٹیکس میں کیا چیز فٹ آ سکتی ہے کہ انسان کبھی یہ کام نہ کرنا چاہ رہا ہو لیکن مجبوری جو ہے اس کو کرا دیتی ہے. وعلیکم السلام. جی جناب، بسم اللہ. الدرس السادس والعشرون. نہیں یہ قاری کل کے تھے، یہ ماں مزہ گزر گئے، مطلب ان کی باری دور قد مزہ. بشیر یا فضیلت الشیخ نرید ان نشتری هذا المعجم یہ مائک آن ہے نا پکا؟ اچھا، ریسیو تھوڑا سا کم کر رہا ہے. یا فضیلت الشیخ نرید ان نشتری هذا المعجم الذي معك ولكننا لا نجده في المكاتبات مكتبات. صحيح. يا فضيلة الشيخ نريد أن نشتري هذا المعجم الذي معك ولكننا لا نجده في المكتبات. اس میں کون سا ورڈ ایسا ہے جس کے ریڈ کرنے میں کوئی ایشو ہوا ہو، اعراب سمجھ نہ آیا ہو، میننگ سمجھ میں نہ آیا ہو؟ ان من نواصب المضارع فقرأنا نشتري.
نشتري منصوب بالضم بالفتحة الظاهرة. اشترى يشتري ما معنى خریدنا. نعم. وباع يبيع بیچنا. لیکن یہ دونوں ورڈز کبھی کبھی دونوں کے لیے یوز ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی باع یبیع کا معنی خریدنے کا بھی ہو جاتا ہے اور اشترا یشتری کا معنی بیچنے کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ جو ہے ڈائریکٹ پہلے اس میں جاتا ہے. معجم ما معنی معجم ڈکشنری صحیح. معجم هذا المعجم ليس مرفوع بل منصوب. اچھا تھوڑی سی اس کی آواز بڑھا دو جزاک اللہ خیر. ہاں انہی کی یس میری مائک کی. معجم منصوب لماذا منصوب مائک میں مائک جو چیک بھی ہو جائے گا. هذا المعجم منصوب ما السبب نشتري ما هذه الكلمة نشتري لا نشتري بولنا بھائی جان تھوڑا سا نہیں آ رہا نہیں آ رہا تھوڑا سا اور تھوڑی سی اور بڑھا دو. مفعول بارك الله فيك. ناجي هذا المعجم مفعول لنشتري. نشتري فعل والفاعل نحن فيه ضمير موجود. نعم هذا المعجم الذي معك. ولكننا لكن کیا ہے جی لكن من اخوات ان لكن لعل صحیح. تو یہ جو ضمیر لكن نا ہے یہ ضمیر کس جگہ پہ محلہ نصب بارک اللہ فیک بسبب لكن لأن اسمه منصوب. لا نجده نجد كم حرف كم حروف في هذه الكلمة نجد مع الضمير اعراب هذا الضمير جر مجرور هذا اسم اذن نجد اسم ام فعل فعل صحیح. تو فعل ہے تو یہ کیا ہوگی مفعول ہوگا صحیح. نجدو یہ نون کہاں پہ آتا ہے مضارع. صیغہ یہ اب تھوڑی زیادہ ہوگی. صیغہ کون سا ہوتا ہے جب یہ نون آتا ہے شروع میں جو متکلم جمع متکلم بارک اللہ فیک. جمع متکلم کا مجرد میں صیغہ کیا ہوتا ہے مجرد میں جمع متکلم کا فعل مضارع کا صیغہ کیا ہوتا ہے نفعل بارک اللہ فیک. نفعلو او علو وغیرہ. ولیکن نف کم کلمات کم حروف اصلا نفعلو کم حروف اربع چار ہوتے ہیں. وہنا ثلاثہ صحیح. کیا ہوا اصلا کانا نوجدو وجد فنوجدو صحیح. حروف الاصلیہ واو جیم دال کس چیز کی مثال ہے یہ مثال ہے یہ ٹھیک ہے. مثال کا مطلب معتل الفا. فا کی جگہ پہ کیا آ رہا ہے حرف صحیح ہے وہ سیٹی کر رہا تھا ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ تھوڑا سا. فا کی جگہ پہ کیا آ رہا ہے حرف علت تو معتل الفا ہو گیا. اور معتل الفا کا ہم نے کیا نام دیکھا تھا مثال کا رول ہم نے کیا دیکھا تھا جب مضارع کا صیغہ آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے گر جاتا ہے. تو یفعلو تھا یفعلو سے بننا چاہیے تھا یو جیدو لیکن کیا پڑا یجیدو واو گر گیا صحیح. والے جمع متکلم نجیدو ٹھیک ہے جی. نجیدو لا نجیدو وجد یجیدو معنی کیا ہوتا ہے پانا. لا نجیدو نجیدو لا اجد ہم نے نہیں پایا فی المکتباتی مکتبات لائبریریز. اور یا پھر یہاں پہ معنی زیادہ کیا بہتر ہوگا اشترا کا کانٹیکسٹ ہے. اشترا کہاں سے کیا جاتا ہے مکتبہ کا کیا مطلب ہوگا مکتبات جمع مکتبہ. مکتبہ کا کیا مطلب ہوگا جہاں سے کتاب خریدی جا سکتی ہے بک سٹور کتب خانہ صحیح. مکتبہ کا مطلب آفس بھی ہو سکتا ہے مکتبہ کا مطلب لائبریری بھی ہو سکتا ہے مکتبہ کا مطلب بک سٹور بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے خریدنے کا. ہم خریدنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں مکتبات میں نہیں مل رہی تو ہم کیا کہیں گے یہاں پہ کانٹیکسٹ کیا ڈیٹرمن کر رہا ہے کہ مکتبہ کا یہاں پہ معنی کیا ہوگا بک سٹور. ٹھیک ہے. آپ کراچی میں بھی جو بک سٹورز ہیں خاص کر دینی کتب کے اس کا نام مکتبہ سے ہوتا ہے مکتبۃ الحمد مکتبہ قدوسیہ وغیرہ وغیرہ. المدرس تجدونه في المكتبة الكبيرة التي أمام المسجد تجدون فيها معاجم عربية أو أجنبية وأجنبية مصاحفة من بلاد مختلفات وصحفا من أنحاء العالم. من أنحاء. من معنى
من معنی کون کون، سے سے معنی سے کے لیے کیا کلمہ ہوتا ہے؟ من من انحاء العالم. عالمی تجدونه فی المکتبۃ الکبیرۃ. تجدونه فی المکتبۃ الکبیرۃ التي امام المسجد. تجدون فيها معاجم عربية وأجنبية ومصاحف من بلاد مختلفة وصحفا من أنحاء العالم. جی پیچھے سے اس کا ترجمہ آئے گا انشاءاللہ. پیچھے سے اس پوری عبارت کا زبردست قسم کا ترجمہ آئے گا. پیچھے آج کچھ لگتا ہے عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہوا ہے وہ اس کی تشویش زیادہ ہے پیچھے. آگے والوں کو فکر نہیں. آپ کو نہیں پتا کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ؟ کس دنیا میں ہیں آپ کیسے ماڈرن زمانے کے لوگ ہیں؟ آپ کو یہ خبر سننے کی کیا بات ہے؟ ایسی خبر تو یہ خبر ہی نہیں کہتی ہے. تو سبحان اللہ. دیکھیں کال بھی آ گئی بتانے. بھائی عصر کے بعد، عصر کے قریب کی بات ہے، مغرب ہو گئی، مغرب کے بعد کلاس شروع ہو گئی، کلاس کو شروع ہو گیا، ٹائم ہو گیا. آپ کے علم کی رغبت ماشاءاللہ ایسی ہے نا کہ آپ کو فکر ہی نہیں ہے ان چیزوں کی. آپ آئے یکسو ہو کے سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ سیاست ہمارے گھر جانے کو افیکٹ کر رہی ہو نا تو پھر انٹرسٹ لینا چاہیے. کیونکہ جب خدا اللہ آسان کرے، جب پچھلی بار اس طرح کا معاملہ ہوا تھا تو بڑے خطرناک امور ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ آسان. تجیدو کا معنی کیا کر سکتے ہیں؟ پلوامہ کہاں ہے جی؟ پلوامہ کہاں پہ؟ انڈیا میں شاید. جی دیکھیں آ گیا پلوامہ میں نیوز پہنچ گئی ہے اور ان کو معلوم نہیں ہے. نہیں انٹرسٹنگ پہ نہیں، کہیں اتفاقی بھی ہو جاتا ہے. مجھے گھر والوں کا میسج آ گیا. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ چاہتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو نہیں پتہ چلتا. صحیح جی. میرا جو خیر پوری بات کہنے کا جو پیچھے کا قصد تھا وہ یہ تھا کہ برائے مہربانی پیچھے سے تھوڑی سی کیا کہتے ہیں، تھوڑا سکون اختیار کریں. جو حرکات ہو رہی ہیں اس میں تھوڑا سا کمی لے آئیں پلیز. جزاکم اللہ خیر. تجدونہ فی المکتبۃ الکبیرہ. تجدونہ یہ کیا چیز ہو جائے گی؟ آپ کو مل جائے گا وہ. تجدونہ انتم. صحیح. تجدون انتم یعنی تفعلون کے وزن پہ ہے. اس کا جو فا کلمہ ہے وہ کیا ہوا ہے؟ حذف ہوا ہوا ہے. ہاں وہی بات، حذف ہوا ہوا ہے. کیوں حذف ہوا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ کس طرح کا ورڈ ہے؟ معتل الفا. معتل الفا اس میں اگر شروع میں واو یا یا رہے تو پھر اس کا فا کلمہ جو ہے وہ گر جاتا ہے مضارع میں. صحیح. تجدونا اصلا کانا توجدونا، لیکن کیا ہو گیا؟ تجدونا. اور ہو ضمیر کیا کر رہی ہے یہاں پہ؟ مفعول ہے. صحیح بارک اللہ فیک. اور اس کا مرجع کون ہوگا؟ معجم. وجدہ. وجدہ. نعم. وجدتم. وجدنا. نعم فی المضارع. نعم نعم. صحیح. جی جی پہلا سینٹنس ختم ہو گیا. دوسرے سینٹنس پیچھے والی بات سے یعنی اس کی بات کا جواب دے رہا ہے نا. اس نے کہا کہ میں موجم، ہمیں موجم چاہیے. یہ والی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. کلام ایک چل رہا ہو اگلی صورت میں ایسا نہیں ہوگا. یعنی ایک صورت ختم ہو گئی دوسری صورت میں اس کی ریفرنس آ رہا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. آیا تو میں بالکل ایسا ہوگا. اللہ اکبر. وجد یجدو حب. وہب یہبو حب. حب تو اس کا معنی کس طرح بنے گا؟ تم پاؤ. وجد یجدو جد، ایسا کچھ بننا چاہیے. وجد یجیدو ہے نا، یہ یجیدو ہے. جد واللہ عالم. آگے دیکھتے ہیں. اور بھی ہاں یہی آئے گا جیسے وضع یضع کا آتا ہے ضع رکھنا. تو اس کا یار آپ پھر آگے والی اس پہ مطلب تھوڑا سا اپنے گھوڑے تھوڑا سا اپنے گھوڑے کو بھی کنٹرول کریں. اللہ عالم ابھی نہیں پتا. آگے آئے گا انشاءاللہ. تجدونہ فی المکتبۃ الکبیرہ. تجدونہ اصل میں تھا توجدونہ تفعلون کے وزن پہ، لیکن معتل الفا ہونے کی وجہ سے فعل مضارع میں اس کا فا کلمہ حذف کر دیا گیا. فصار تجدونہ فی المکتبۃ الکبیرہ التي امام المسجد. یہاں تک سینٹنس واضح ہے، میننگ کے ساتھ، اعراب کے ساتھ اور باقی لوازمات کے ساتھ، مرچ مسالے کے ساتھ سب واضح ہے. تجدون فیہا معاجم. معاجم اعراب معاجم منصوب. بارک اللہ فیک. لماذا؟ مفعول یہی شین. مفعول کس چیز کا؟ تجدون کا. تجدون فعل، اس کے بعد مفعول آ گیا معاجم. بغیر تنوین کے کیوں ہے؟
ال تو نہیں لگا ہوا. معاجم. اگر یہ مضاف ہوگا فبعدہ یاتی مضاف الیہ ومضاف الیہ یکون مجرورا ولكن قرانا عربیۃ. عربیۃ لیس مجرور. عربیہ منصوب. اس کے بعد مضاف الیہ آنا چاہیے تھا جو مجرور ہونا چاہیے تھا لیکن مجرور نہیں ہے. اور کیا آپشن ہے بغیر تنوین کے آنے کے؟ ال نہیں ہے. نکرہ پہ تو تنوین آتا ہے, معرفہ پہ ال آتا ہے, دونوں نہیں آ رہے. مضاف بھی نہیں ہے. غیر منصرف. غیر منصرف. غیر منصرف کی اس کے پاس کیا وجہ ہے؟ کیا یہ علم ہے؟ نہیں نہیں, پہلے تو دو میں سے ایک تو بتاؤ نا. علم ہے؟ نہیں ہے. صفت ہے؟ صفت بھی نہیں ہے. جب یہ دونوں نہیں ہے تو غیر منصرف کیسے ہے؟ یہ وہ جمع کا صیغہ ہے. کون سی والی جمع کا صیغہ؟ مفاعل یا مفاعیل. جیسے مفاتیح مفاعیل کے وزن پہ ہے, اور مفاعل معاجم. معاجم على وزن مفاعل فلہذا غیر منصرف لا يقبل التنوین. منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے. آگے کیا آ رہی ہے؟ عربیتن. اب عربیہ کا معاجم سے کیا تعلق بنے گا؟ صفت بنے گی. معاجم معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکرہ ہے. عربیتن نکرہ ہے. وسعت میں سیم ہے. معاجم کا اعراب کیا ڈسکس کیا تھا؟ منصوب ہے. مجرور کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر یہ غیر منصرف ہے تو اس کا جر بھی ایسے ہی آتا. نہ پیچھے حرف جر ہے نہ پیچھے مضاف ہے, تو مجرور ہو نہیں سکتا, منصوب تھا. عربیتن ایضا منصوب. اب معاجم کیا ہے؟ معاجم عدد کے اعتبار سے کتنا ہے؟ جمع ہے. تو عربیتن عدد کے اعتبار سے کتنا ہے؟ ہاں تو یہاں پہ فالو کیوں نہیں کرا؟ معاجم جمع صیغۃ الجمع وعربیہ صیغۃ الواحد. لماذا؟ غیر عاقل کی جمع ہے. کون؟ عربیہ غیر عاقل کی جمع نہیں ہے. اگر آپ عربیہ کو کہیں گے غیر عاقل کی جمع ہے, تو عربی خواتین آ کے جو ہے نا وہ جی معاجم کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے. معجم تھا, اس کی جمع معاجم. جمع غیر عاقل, اس کے لیے صیغے کون سے آتے ہیں؟ واحد مؤنث کے. ٹھیک ہے. غیر عاقل کی جمع اگر موصوف ہوگی تو صفت واحد مؤنث آئے گی. غیر عاقل کی جمع اگر مبتدا ہوگی تو خبر واحد مؤنث آئے گی. غیر عاقل کی جگہ اگر جمع اگر فاعل ہوگی یا جو بھی ہوگی ضمیر اس کی واحد مؤنث کی آئے گی. تو معاجمہ کی صفت کیسی آئی؟ عربیتن و اجنبیتن. اجنبیہ معنی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اجنبی یعنی ہونا معنی غیر عربی. عربی اور اجنبی یعنی غیر عربی. وہ مصاحف. مصاحف دوسری زبان ہے, یس. غیر عربی یعنی دوسری. اجنبی جو ہمارے اجنبی ہیں یعنی ان کے کانٹیکس میں اجنبی غیر عربی. وہ مصاحف من بلاد مختلفہ, یہ معنی بھی واضح ہے. مصاحف کس کو کہتے ہیں؟ کتابیں. کتابیں آپ کہہ لیں مصاحف یہاں پہ, لیکن کانٹیکس جو ہے بہتر یہ ہوگا کہ کتابوں کو ریفر کیا جائے, یا مطلب کتابیں. مصحف ایک بک کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ مصاحف ہمیں بلاد مختلفہ مختلف کنٹریز کے مصاحف مراد. آپ ابھی کچھ بھی لے سکتے ہیں, اتنا کوئی خاص ہمارے پاس وہ ہے نہیں. مکتبہ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو بتا رہے ہیں. میگزین بھی کر سکتے ہیں. صحفن من انحاء العالم. صحفن بھی کیا ہوتی ہیں؟ بکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے مراد جو ہے وہ اخبار بھی ہو سکتے ہیں. صحیفہ کی جمع صحف. صحیفہ سے مراد اخبار بھی ہو سکتے ہیں اور کتب بھی ہو سکتی ہیں, یا شارٹ بکس بھی ہو سکتی ہیں. صحیح ہے. جیسے قرآن میں بھی آتا ہے سورہ اعلی میں صحف ابراہیم و موسیٰ. کانٹیکٹ مطلب کانٹیکس میں بتا رہے ہیں کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو ڈفرنٹ طرح کی بکس بھی ملیں گی, ڈفرنٹ طرح کی ریسورسز بھی ملیں گی. کہاں سے؟ من انحاء العالم. ما معنی من انحاء العالم؟ دنیا کے کونے کونے سے. نعم جید بارک اللہ فیک. نحو معنی جہہ. نحو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جہت, سمت. اور انحاء اس کی جمع آ جائے گی. تو دنیا کے مختلف جہات سے, مختلف, ہم اردو میں کونے بھی کہہ دیتے ہیں, فرام ڈفرنٹ سائڈز آف دی ورلڈ, ڈفرنٹ پارٹس آف دی ورلڈ. صحیح. انحاء. نعم وہ الگ معنی ہوتا ہے. وہ الگ وہاں معنی مثال, وہاں معنی مثال ہوتا ہے. نحو کے مختلف معنی, ایک فن بھی نحو ہے, ایک مثال بھی ہے, اور ایک جہت بھی ہے. صحیح. احمد. بلاد معنی, بلاد جمع بلد. بلد معنی شہر, او ہونا معنی بلاد. عربیہ وغیر عربیہ کنٹری. یہاں پہ جو ہے معنی زیادہ بہتر کیا ہوگا؟ کنٹری کا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا بھر کی جگہوں سے آتے ہیں. دنیا بھر میں ہم شہروں کا ریفرنس نہیں دیتے, دنیا بھر میں ہم کس کا ریفرنس دیتے ہیں؟ ملکوں کا. بارک اللہ فیک. ٹرانسلیشن صحیح سمجھ نہیں آیا. تجدونہ فی المکتبۃ الکبیرہ. تم اس کو پاؤ گے, اس معجم کو پاؤ گے بڑے والے مکتبے میں. کون سا والا؟ جو کہ مسجد کے کہاں ہے؟ سامنے ہے. تو امامہ منصوب کیوں ہے؟ بارک اللہ فیک ظرف ہے. تجدون فیہا معاجم عربیۃ و اجنبیۃ. تم وہاں پہ پاؤ گے ڈکشنریز عربی زبان کی بھی اور غیر عربی زبان کی بھی. وہ مصاحف من بلاد مختلفہ, اور مختلف ممالک سے. کیا مصحف کا آپ کیا ترجمہ یہاں کرنا چاہ رہے تھا کہ ایک اتفاق ہو جائے ہمارا؟ بک. صحیح ہے. مختلف ملکوں کی کتابیں بھی وہاں پاؤ گے. اصل میں جو ایک مراد یہاں پہ نا, مصحف کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو پرنٹڈ فارم ہوتی ہے, یعنی ہارڈ کاپی. تو کتابوں کی بھی جو کہتے ہیں نا پبلیکیشنز, کہ آپ کو پبلشرز مختلف مل جائیں گے.
تو مراد یہاں پہ کہنے کی ہے کہ آپ کو اس جگہ پہ مختلف ممالک کی پبلیکیشنز مل جائیں گی بیسیکلی. وصحفا من انحاء العالم, اور بک تمام عالم کی, تمام دنیا کی جو ہے ڈفرینٹ سائٹس کی آپ کو وہاں سے مل جائیں گی. جی ٹرانسلیشن واضح ہوا, یا پھر گوگل سے تھوڑا سا رابطہ کر لیں. کیا جی آپ پاؤ گے اس کو, یا آپ پاؤ گے اس کو, بالکل آپ کو مل جائے گی وہ, یہ کہنا ہاں یہ زیادہ بہتر ہے. جی جی بالکل, آپ کو بالکل صحیح چیز زیادہ بہتر لگی الحمدللہ. تجیدو کا مطلب پانا, یس. نجیدو ہم پائیں گے, ہو ضمیر مفعول اس کو, کس طرح کا, تو اور کیا آپشن تھا جی. آپ کو مل جائے گی وہ, نہیں تم پاؤ گے اس کو صحیح ہے, آپ پاؤ گے اس کو صحیح نہیں ہے. کیا آپ کو وہ مل جائے گی, یہ بات صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو مل جائے گی وہ, یہ بات صحیح نہیں ہے. تجیدونہ کا مطلب تم پاؤ گے اس کو, صحیح. ثم ماذا يفعل, ماذا يحدث, يدخل احمد, صحیح. وماذا يقول احمد, احمد داخل ہوا. نعم. ثم ماذا يقول احمد یا فضیلت الشیخ انا لا اجد محفظتی. انا لا اجد محفظتی, اب تک امید ہے کہ اجدو کا صیغہ کلیئر ہوگا کہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ. صحیح ہے, اگر نہ کلیئر ہو تو برائے مہربانی بتا دیجیے گا. محفظتی, محفظتی, محفظہ کا اعراب کیا ہوگا, معنی اگر چھوڑ دیں, محفظہ کا اعراب کیا ہوگا. منصوب ہوگا, لماذا, مفعول. فعل کہاں پہ, اجدو. اجدو کا فاعل کون ہے, انا. انا, ٹھیک ہے, انا فاعل, اجدو اس میں فعل آ گیا. اب اس فعل کا تقاضا ہے مفعول کا, فمحفظتی مفعول. محفظتی دو کلمات ہیں, کون کون سے, محفظتن و یا ضمیر. یا ضمیر کس کی ہوتی ہے, واحد متکلم کی. محفظہ اور یا ضمیر کا آپس میں تعلق کیا ہوگا, مضاف مضاف الیہ. تو یا کون سی اعراب کی جگہ پہ آئے گی, مجرور. مجرور کی جگہ پہ آئے گی. یا ضمیر کا ایشو کیا ہے کہ جب یہ آتی ہے تو یہ پیچھے کیا حرکت چاہتی ہے, کسرہ چاہتی ہے. جرنی کسرہ چاہتی ہے. یا ضمیر جب بھی آ جاتی ہے وہ اپنے پیچھے کسرہ چاہتی ہے. اس وجہ سے کیا ہوا کہ محفظتی اپنا اعراب ظاہر نہیں کر سک رہا. تو ہم کیا کہیں گے کہ محفظہ کا اعراب کس طرح کا ہوگا, غیر وہ تقدیری. بارک اللہ فیک, تقدیری. کسی وجہ سے محفظہ جو ہے وہ اپنا اعراب ظاہر نہیں کر پا رہا. جب وہ ریزن چلا جائے گا تو پھر محفظہ اپنا اعراب ظاہر کرے گا. یہاں پہ کیوں نہیں کر رہا, لأنہ مضاف الی یا المتکلم, و یا المتکلم یحتاج کسرہ قبلہ. ٹھیک ہے, وہ فورس کرتا ہے اپنے پچھلے والے ورڈ کو کہ تم کسرہ کے ساتھ آؤ, چاہے تم رفع میں آ رہے ہو, نصب میں آ رہے ہو, جر میں آ رہے ہو, آئی ڈونٹ کیئر, تمہیں کسرہ کے ساتھ آنا ہے. تو محفظتی منصوب مقدرہ. ٹھیک ہے, اس کا جو فتحہ ہے وہ کہاں ہے, مقدرہ, بالفتحہ مقدرہ. مقدرہ کا مطلب تقدیر میں ہے, ظاہر نہیں ہو رہا. تا کیوں ہے اس میں, محفظۃن مؤنث, محفظۃن مؤنث, مفعلۃن کے وزن پہ ہے. کیا مطلب ہے محفظۃن کا, اچھا آگے والے سوال کو دیکھ کے مجھے بتائیں محفظۃن کا کیا مطلب ہے. آگے سوال کیا کر رہے ہیں مدرس, فیہا نقود کثیرۃ. اب تو مطلب مردوں کو تو سمجھ میں آ جائے گا, مردوں کا کنسرن جو ہے اس حوالے سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. افیہا نقود کثیرہ, افیہا کیا اس میں ہے, نقود کثیرہ زیادہ, کیا نقد کیا ہوتا ہے, رقم, کیش. تو کیا اس میں زیادہ پیسے ہیں, تو پیچھے کس چیز کی بات ہو رہی ہوگی جس میں آپ پیسے لے گئے, والیٹ, پرس, والیٹ. محفظتن دونوں کے لیے معنی استعمال ہو سکتا ہے. محفظتن وہ چیز جس کے ذریعے کیا کی جا رہی ہے, حفاظت, یا وہ جگہ, بیسیکلی وہ جگہ جہاں پہ حفاظت کی جا رہی ہے. مفعول کا وزن جو ہے وہ ظرف کا ہے, جیسے ملعب, مطبخ. ٹھیک ہے, تو وہ جگہ جہاں پہ حفاظت کی جا رہی ہے. تو اس سے مراد میل کے کانٹیکس میں یا فیمیل کے مطلب والیٹ, پرس دونوں مراد ہو سکتے ہیں. یہاں پہ احمد صاحب کہہ رہے ہیں اس لیے پرس سے مراد وہ, پھر ہم وہ ہینڈ بیگ والا نہیں کریں گے, چھوٹا والا والیٹ ہے. افیہا نقود, نقود جمع نقد, نقدی اردو میں بھی بولتے ہیں, بالکل بولتے ہیں. کیش کو بھی نقد بولا جاتا ہے. تو نقود کثیرہ, کیا اس میں زیادہ پیسے تھے. احمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں, نعم. اچھا آپ دیکھیں کیا ہوا, آگے والی بات سے آپ کو پیچھے والے ورڈ کا مطلب سمجھ میں آ گیا. تو ایسا ہو جاتا ہے کہ آگے والی بات پیچھے والی بات کا مطلب بتا سکتی ہے کبھی کبھی. نعم, والیٹ کہاں سے آئی یہاں پہ, جس کے اندر پیسے رکھے ہوں. وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے ایک چیز کو نہیں پاتا. ٹھیک ہے, میں اپنی ایک چیز ہے اس کو نہیں پا رہا. استاد سوال کر رہے کیا اس میں پیسے زیادہ تھے, تو وہ کیا چیز کی بات کر رہا ہوگا. مثال کے طور پہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ایک چیز کو نہیں پاتا, اور استاد کہتا ہے کیا تم سینڈوچ لائے تھے, تو کیا چیز نہیں پا رہا ہوگا, اپنا لنچ باکس. وہ کہتے ہیں میں اپنی ایک چیز نہیں پا رہا, استاد کہتا ہے کیا اس میں بلو رنگ کی پین تھی. ٹھیک ہے, اب اس کے سوال سے آپ کو انڈیکیشن آئے گی کہ کیا بات چل رہی ہے.
احمد النعم جی کس کو؟ نقود کے بعد کثیرہ پہ اعراب کیا آنا چاہیے؟ تو آنا چاہیے. وجہ صفت نقود ونقود مرفوع فكثيرة ايضا مرفوع. نعم. نعم فيها ثلاث مئات ريال. 300 ریال. اچھا جی یہاں پہ انہوں نے ایک پیچھے کی چیز کو چھیڑ دیا. وہ پیچھے کی چیز کیا ہے؟ 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی کیسے آتی ہے جی؟ مضاف مضاف الیہ. 3 کو کیا؟ اچھا اگر ہمارے پاس گنتی کا ورڈ مؤنث ہو، مثلا گنتی کا ورڈ ہمارے پاس ہے مؤنث، میاں مؤنث ہے، دیکھ رہے ہیں مؤنث ہے، تو 3 اگر کہنا ہو. اچھا اس ورڈ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ اس میں واحد جمع نہیں ہوتی، ایک ہی ورڈ ہے بس، واحد کے لیے بھی جمع کے لیے بھی اور ورڈ نہیں ہے، میاں میاں فقط. تو 300 کیسے کہوں گا میں؟ 100 سے پہلے کیا لگا دوں گا؟ 3. اب یہ مؤنث ہے تو اس لیے میں لگاؤں گا سلاسو. اچھا اگر مجھے 3000 کہنا ہوگا تو الف. اب الف کیسا ہے؟ مذکر، تو میں کیا کہوں گا؟ سلاساتو. لیکن الف کے ساتھ ایک فرق ہے. الف کے ساتھ کیا فرق ہے کہ الف کی جمع آتی ہے. الف کی جمع کیا آتی ہے؟ آلاف. آلاف. تو 3 سے 10 تک معدود جو ہوتا ہے وہ جمع کے صیغے کے ساتھ آتا ہے. ایسے یہ جنس میں اپوزٹ ہوتا ہے. تو 300 کیسے کہیں گے؟ سلاسمیا. 3000 کیسے کہیں گے؟ سلاستو آلاف. 7000 کیسے کہیں گے؟ سبعتو آلاف. اور آلاف کا اعراب کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا، مضاف الیہ. صحیح. میاں کا اعراب کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. اچھا اب اس کو لکھنے میں جو ہے سلاسو میاں کو لکھنے میں انہوں نے 7 لکھ دیا، سلاسو میاں. تو اس طرح ممکن ہے تو لکھ لیتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. 900 کیسے کہیں گے؟ 100. 900 900. 900 900. ٹھیک ہے آسان سی بات ہے. کوئی میاں کو معدود بنا دیں گے اور اس کے اعتبار سے عدل جائیں گے. 200 کیسے کہیں گے؟ وعلیکم السلام. 200 کیسے کہیں گے؟ 200 جی. 2 کتابیں کیسے کہا تھا؟ کتابانی اسنانی. تو 200 کیسے کہیں گے؟ وہاں پہ کتابانی پہلے لا رہے تو یہاں پہ میاں کو کیوں بعد میں لا رہے ہیں؟ کتابانی 2 کتابیں. تو 200 یہ 100 ہے، اس کو 2 کیسے بنائیں گے؟ تسنیہ کیسے بناتے ہیں؟ بس میاتانی. میاتانی 200 ہو گئے، اسنتانی کو اب چھوڑ دیں. 200 میاتان. میاتان میں 200 کا معنی آ گیا نا. ٹھیک ہے. میاتن 100، میاتان 200. 300 کیسے گئے؟ سلاسمیا، 400، 500، 600، 800، 900، 900 تک آپ پہنچ گئے. پھر الف کو آپ پہلے سے جانتے ہیں، 1000 کو. 1000 الفن. 2000 الفانی. 3000 سلاستو آلاف. 4000 اربعتو آلاف. 5000 خمسۃ آلاف. 17000 کیسے کہیں گے؟ نہیں یاد کرنی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں آئے گی پیپر میں. پیپر میں آنے سے پہلے آپ لوگوں سے کام کریں گے، ہم ایک کاؤنٹنگ لکھیں گے، جو شخص صحیح نہیں بتائے گا نا وہ اتنے پیسے نکال لے گا، تو پھر یاد ہو جائے گی. اچھا 17000 کیسے کہیں گے؟ سوچیں. اب دیکھیں 17000 معدود کون ہوگا یہاں پہ؟ 1000 کی گنتی 17 بار لانی ہے، تو 1000 ہو گیا ہمارے پاس معدود. 17 کے ساتھ معدود کس طرح آتا ہے؟ تمیز. تمیز کیسے آتی ہے؟ واحد نکرہ منصوب. ورڈ کیا ہے ہمارے پاس؟ الف. الف جو ہے وہ تمیز کے طور پہ کیسے آئے گا؟ الفن. اور اب 17 کیسے کہوں گا؟ یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر. تو مذکر کے لیے گنتی کیسے آئے گی؟ آخذہ کہاں سے آ گیا؟ 17. میرے خیال میں آپ نکالیں گے 17000 تو آسانی سے یاد ہو جائے گا. سب آتا آگے 10 17 10 الفن. 17000 ہو گئے. ٹھیک ہے یہ واپس کریں گے انشاءاللہ، بیچ میں آ گئے اس لیے تھوڑا سا کر لیا. نعم نعم فیہا 300 ریال. اچھا ریال واحد کیوں ہے اور مجرور کیوں ہے؟ یہ ہم نے پڑھا ہے. ریال واحد مجرور کیوں ہے؟ کس کا؟ سلاسہ کا نہیں ہے، میاں کا. ریال معدود ہے میاں کا، تو وہ میاں کے اعتبار سے آ رہا ہے. میاں کا کس طرح تھا؟ میاں کے ساتھ جو معدود آتا ہے وہ مضاف مضاف الیہ کے فارم میں آتا ہے، اور معدود کیسے آتا ہے؟ واحد کے صیغے کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. میاتو کتابن. تو یہاں پہ کیا آ گیا؟ میاتو ریال. تو اب یہ کاؤنٹنگ کیسے ہوئی؟ سلاسو کا معدود بنا میاں، اور میاں کا معدود بنا ریال. اس لیے میاں جو ہے وہ سلاسو کا مجرور بن گیا. اب یہ ہم پھر کریں گے انشاءاللہ تو پھر اور ہنسی آئے گی، اس لیے ابھی اس کو گزار دیتے ہیں انشاءاللہ. نام فیہا 300 ریال. کتنے ہیں؟ 300 ریال. تو 300 ریال ان کے حساب سے بہت زیادہ ہے. نعم. المدرس أين وضعتها. أين وضعتها. وضعتها میں فعل کون سا ہے؟ وضع. اس کا مضارع کیسے آئے گا؟ باب فتح پہ. وضع یضع.
صحیح. یوضع نہیں آئے گا, یضع. کیوں یوضع کیوں نہیں آئے گا؟ واو کیوں گرے گا؟ یہ کیا ہے؟ مثال ہے معتل الفا ہے, فا پہ حرف علت ہے, اس وجہ سے فعل مضارع میں فا کلمہ جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا. تو وضع یضع, وضع یضع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکھنا. این وضعتها, کہاں رکھا تھا آپ نے اس کو. یہ ہا ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ والد. محفظۃ مؤنث فلہذا ہا ضمیر للمؤنث. احمد وضعتها على المكتب هنا وخرجت لأشرب الماء. بارک اللہ فیک. وضعتها على المكتب هنا وخرجت لأشرب الماء. لأشرب کیوں پڑھا انہوں نے؟ لام, یہ لام کون سا والا ہے؟ لام التعلیل, لام کئی جو کہلاتا ہے. یہ کس پہ داخل ہوتا ہے؟ فعل. کون سے فعل پہ؟ فعل مضارع پہ. اور فعل مضارع کو کیا کرتا ہے؟ منصوب کر دیتا ہے. تو ولہذا قرأنا لأشرب. اور الماء کیوں منصوب پڑا؟ مفعول للشرب. صحیح. واضح ہے؟ کوئی چیز کلیئر نہ ہو بتا دیجیے گا. مئہ کا بھی جنس, مئہ کا یس مئہ مؤنث ہے, تو اس وجہ سے اس کا جو عدد ہوگی وہ مؤنث مذکر آئے گی. دو فعل جب ایک ساتھ آتے ہیں, کیسے دو فعل ایک ساتھ آئے؟ ایک نکلنے والا خرج تو, اب اس خرج تو کی تعلیل کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ لام سے فرق کر دیا نا. لام بتا رہا ہے کہ یہ پچھلے والے فعل کی تعلیل علت یہ تھی, وجہ یہ تھی کہ میں پانی پینے جاؤں. ٹھیک ہے. اور یہ اصل میں جو ہے یہ مصدر ہے, اور یہ فعل ہے فی تعویل المصدر. یہ سلمان بھائی آپ کو بتائیں گے کہ تعویل المصدر کا مطلب کیا ہوتا ہے. لأشرب الماء. یہاں پہ ممکن ہے کہ اس فعل کو ہٹا کے آپ ایک اسم استعمال کر لیں. وہ اسم کیا ہو سکتا ہے؟ اشرب. ٹھیک ہے. پھر آپ کیا کہیں گے؟ لشرب الماء, اور پھر وہ لام بن جائے گا حرف جر. وخرجت لشرب الماء. صحیح. تو اس نے لشرب الماء کی جگہ لاشرب الماء کہا. تو یہاں پہ پھر اور تفصیل ہوگی کہ لام کے بعد ان جو ہے یہاں پہ محذوف ہوگا. وہ ان جو ہے مصدریہ ہوگا, وہ اس کو اشربا کو مصدر کے معنی میں لے جا رہا ہے, شرب کے معنی میں. چھوڑیں ان چیزوں کو. یہ لائن دوبارہ بتا دیں. وضعتها, میں نے اس کو رکھا تھا, علی المکتب. ما معنی مکتب؟ ڈیسک. ہونا یہاں. وخرجت لاشرب الماء, اور میں نکلا تاکہ میں پیوں پانی کو, یا پانی پیوں. صحیح. نعم المدرس. لم وضعتها على المكتب. لم کیا کہا؟ وضعتها على المكتب. کیا استاد کیا پوچھ رہا ہوگا؟ آگے بھی آگے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. هذا هذا خطأ. هذا خطأ كبير. خطأ. کیوں کیوں؟ تو کیوں کیسے کہتے ہیں؟ کیوں کیسے پوچھتے ہیں؟ لماذا سے. لماذا, لما اور شارٹ کر کے لما, اور کبھی کبھی ہاں کے ساتھ بھی لما. صحیح. لما 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 لماذا كلها في معنى واحد. کیوں؟ لما وضعتها على المكتب. صحیح. نہیں آپ لگانا چاہیے, یہاں پہ انہوں نے نہیں استعمال کی, کہیں پہ لگا بھی سکتے ہیں. لما بمعنی لما, ولما بمعنی لما, ولما بمعنی لماذا, سب کا معنی ہے کیوں. یہ لم نہیں ہے. لم کس پہ داخل ہوتا ہے؟ فعل مضارع میں. ٹھیک ہے. لما وضعتها على المكتب, کیوں آپ نے رکھا تھا اس کو ڈیسک پر. هذا خطأ كبير. هذا خطأ كبير. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. صحیح. لا لاشرب من لام تعلیل کا کیسے پتا چلا؟ کیونکہ فعل مضارع سے پہلے لام جو آتا ہے یا وہ تاکید کا آتا ہے یا وہ یہ والا لام آتا ہے. تو یہاں پہ تاکید کا معنی بنتا نہیں ہے. خرجت کا ریزن بتا رہے ہیں وہ کہ میں اس لیے نکلا. کیوں نکلا؟ اس لیے نکلا. یہ جو اس لیے نکلا کا معنی ہوتا ہے یہ لام تعلیل دیتا ہے, اور لام تعلیل جو ہے یا لام کئی جو ہے وہ فعل مضارع کو نصب کرتا ہے. کون سے والے لام کی بات کر رہے ہو؟ نہیں وضعتها, اس میں کون سا لام ہے؟ لما. لما لام نہیں ہے, لما تو ایک حرف ہے. اس میں لام جو ہے ویسے ٹیکنیکلی لام حلیمہ حرف تو نہیں کہلائے گا. لما جو ہے وہ حرف جر ہے, اور ماں جو ہے وہ اسم ہے. ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسمک. اس میں ماں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ماں ہاذا کیا ہے؟ تو ماں کا مطلب کیا تھا؟ ماں کا مطلب ماں ہاذا میں ماں کا مطلب کیا تھا؟ ادھر نہیں, ادھر. ماں ہاذا یہ کیا ہے؟ یہ کا مطلب کیسے آیا؟ ادھر نہیں ہے, ادھر یہ ہے. ماں ہاذا میں یہ کیا ہے, یہ کا معنی کیسے آیا؟ تو کیا ہے کا معنی کیسے آیا؟ ہاذا قلم. تو یہ کا معنی تو اس میں بھی لا رہے ہو, یہاں پہ ماں تو نہیں آیا. تو ماں ہاذا یہ کیا ہے, یہ کا معنی کیسے آیا؟ ہاذا قلم, یہ قلم ہے. تو اس میں اور ماں ہاذا میں کون سا ورڈ کامن ہے؟ ہاذا. تو یہ کا معنی کیسے آئے گا؟ ہاذا سے. یہ ہاذا قلم, یہ قلم ہے. ماں ہاذا یہ کیا ہے, تو ماں کا مطلب کیا ہوا؟ کیا. واٹ از دس از ہاذا, واٹ از ماں. اور لام اگر حرف جر کا ہوتا ہے تو وہ کس معنی میں آتا ہے؟
لام جو حرف جر ہوتا ہے وہ کس معنی میں آتا ہے؟ للہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کے لیے، ٹھیک ہے، للہ، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. تو ما تھا واٹ، کیا، اور لام کا مطلب ہوتا ہے لیے، تو لما کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ کس کے لیے یا کس لیے، ٹھیک ہے. اور اس کو ہم اردو میں کیا کہہ دیتے ہیں؟ کیوں. آپ کس لیے گئے تھے یا آپ کیوں گئے تھے؟ صحیح. تو یہ ٹیکنیکلی حرف جر اور اسم کون سا والا اسم ہے؟ اسم الاستفهام، استفهام السؤال. صحیح، بارک اللہ فیک. نعم. لما وضعتها 100 ریال. میاں کے ساتھ اور الف کے ساتھ جو معدود آتا ہے وہ واحد آتا ہے. ہاں، آنے کو سب آ سکتا ہے، آ جائے گا. وہ کہہ دیں گے کہ اس کا پیچھے سے تعلق بن گیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن زیادہ جو فصحا میں زیادہ بہتر، یعنی ایک راجع ہوگا اور ایک جائز ہوگا. زیادہ بہتر یہ کہ آپ میاں اور الف کے ساتھ واحد کا صیغہ لائیں اور مجرور لائیں مضاف الیہ کے طور پہ. باقی سب جائز کے اس میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. وضعت، وہ فصحا نہیں بول رہے ہوتے، وہ حامیہ بول رہے ہوتے ہیں. اس میں مذکر مؤنث کا بھی کوئی فرق نہیں ہوتا، اس میں اعراب بھی نہیں ہوتا. هذا خطأ کبیر. آگے جی، آگے بھائی، سوری. هذا خطأ كبير يجب أن تضعها في جيبك فی في جيبك أو وجد أحد محفظته يا إخوان. یجب ان تضعها فی جیبک. یجب، یجب کیا ہے جی؟ واجب سے. واجب کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ واو جیم بال با. واو جیم با. یہ کیسے حروف اصلیہ ہوئے؟ معتل الفا. معتل الفا کا کیا رول ہے؟ کہاں پہ حذف ہوتا ہے؟ مضارع میں. یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ وجب یوجب. کیا ہو گیا؟ واو کو حذف کر دیا گیا، لأن هذا الفعل معتل الفا فقلنا یجب. واجب تھا یا واجب ہے. کیا واجب ہے؟ ان تضعها. ان کیا ہوتا ہے؟ وہ انا ہوتا ہے. حرف ناصب، حرف من حروف النواسب. کس کو نصب کرتا ہے؟ اس کے بعد کون آیا ہوا ہے؟ تضع. فعل کون سا والا فعل؟ فعل مضارع. تو تضع اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ تضع اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ توضع. لیکن کیا ہوا؟ واو کہاں گیا؟ گر گیا. کیوں گر گیا؟ معتل الفا کی وجہ سے. ان جو ہے وہ نصب کرے گا، واو کو نہیں گرائے گا. تو معتل الفا ہونے کی وجہ سے فعل مضارع میں اس کا واو گر گیا. اور ان نے کیا کیا؟ تضع سے اس کو کیا کر دیا؟ تضع. تضع کا فاعل کون ہے؟ تضع کا فاعل کون ہے؟ تضع کا فاعل کون ہے؟ ہاں ضمیر والٹ ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن ہاں فاعل تو نہیں ہے نا، مفعول ہے. ہاں ضمیر تو مفعول ہے. ہاں تو آتی ہے نصب میں یا جر میں. ہاں کبھی مرفوع تھوڑی آتی ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے. تضع کے. اچھا، اب اس کے معنی پہ غور کریں. جی، تو تا کیا کر رہا ہے؟ تا کس چیز کی علامت ہے یہاں پہ؟ مضارع کی علامت ہے اور مخاطب کا صیغہ ہے. تفعل انت. انت تو فاعل کون ہوا؟ انت. واجب تھا کہ آپ رکھتے. کس کو؟ ہاں کو. ہاں کون؟ محفظہ والد کو. والد پہ کوئی واجب نہیں ہے. والد مکلف نہیں ہے کہ اس پہ آپ کوئی چیز واجب کریں کہ والد صاحب آپ یہاں پہ کیوں نہیں تھے. یجب ان تضعها. واجب تھا کہ تم رکھتے اس کو فی جیبک، اپنی جیب میں. فی نے کیا کیا؟ جیبی. صحیح. اب یہ کس چیز کا ہوگا؟ استفہام. حرف ہے یا اسم ہے؟ حرف ہے. بارک اللہ فیک. اور اس کا جواب کس طرح چاہیے ہوتا ہے؟ نعم یا لا. الا یہ کہ وہ نیگیٹو سوال ہو تو بلا بھی چلتا ہے. وجدہ. وجدہ فعل. احد. احد فاعل مرفوع بالضمہ ظاہرہ. محفظتہ. محفظتہ مفعول منصوب بالفتحہ الظاہرہ. یا اخوانو. لماذا اخوانو وليس اخوان؟ اسم المنادى. حرف النداء موجود یا فلہذا یاتی بغیر التنوین مبنی علی الضم. صحیح. اسم المنادى نعم، یعنی منادى جو ہے وہ اخوان. کیا پایا تم میں سے، یعنی کسی نے بھی، محفظتہ اس کا والد یا اخوان اے بھائیوں. لا، لم، لم نجدها یا شیخو. لم نجدها، اس کو لما کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پیچھے وہ خود کویشچن کر رہا ہے، استاد کویشچن کر رہا ہے. استاد کے کویشچن میں اسٹوڈنٹ کویشچن کریں گے کہ ہم کیوں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لم نجدها. لم کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا کیا ہے، معنی نہیں، لم ہوتا کیا ہے؟
जवाजिम المضارع लम मिन जवाजिम المضارع, इसलिए आगे क्या क्या है, नजिद, नजिदू नहीं है, नजिदा नहीं है, बल नजिद। नजिद कैसा है, मजजूम बिस्सुकून, मजजूम बिस्सुकून, लम नजिद, फलम हरफुल जज्म, माना किसी चीज का देता है, माजी की नफी करता है। ला नहीं, लम नजिदहा हमने नहीं पाया उसको, या शेख का इराब क्या होगा, या शेखू वबनी अला ज़म। अच्छा जी, एक सेकंड वेट कीजिएगा, पीछे का एक सवाल है। असल में ये आपसे ऑनलाइन एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप उर्दू में लिखें तो आप उर्दू में लिख दिया करें, क्योंकि ये जूम में थोड़ा सा इशू ये है कि वो अगर आप उर्दू में लिख के इंग्लिश में बीच में वर्ड लिखते हैं ना तो उसकी फॉर्मेटिंग आगे पीछे हो जाती है। तो आपने कॉन्टेक्स्ट इंग्लिश में लिखा है ना, तो अब सर li अशरबा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो माजी की बात बता रहा है कि क्या हुआ था, वो पानी पीने निकला था, फिर ये मुजारे कैसे आएगा, यहाँ पर समझ नहीं आया। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि मुअत्तल में कोई वर्ड गिरा है, ये भी बात सही है। नजिदु मजजूम क्यों है, लम की वजह से, लम की वजह से नजिद जो है वो मजजूम है। पहला जो सवाल है, ये बात बिल्कुल सही है, खरजतु लिअशरबल माअ, मैं निकला था ताकि मैं पानी पीऊं। ठीक है, तो जब मैं निकला था तब मैंने पानी पिया नहीं था, जब मैं निकला था तो मेरा कस्द क्या था, कब पीऊं, पानी पीऊंगा। ठीक है, तो इस एतबार से फेल मुजारे जो है वो ज्यादा सेंस बनाएगा। इस तरीके से मैं निकला था इसलिए कि मैंने पानी पिया था, तो इसका मतलब क्या होगा कि पानी पीने के बाद निकलना हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा ये फर्क आ जाएगा। दूसरा जो ज्यादा असल बात है वो उसकी तफसील में हम नहीं जा रहे, लेकिन ज्यादा असल बात क्या है कि ये लिअशरबा फेल मुजारे नहीं है, यानी ज़ाहिरी तौर पे मुजारे है, लेकिन इसके अंदर माना मुजारे का नहीं है। वो मैंने आपको पहले बताया कि इसका माना जो है वो मस्दर का है। तो मस्दर जो है वो इसम होता है, और इसम में क्या नहीं होता, जमाना नहीं होता। तो ये जमाने से आ रही है टेक्निकली, लेकिन इस डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे। फिलहाल इस चीज को ध्यान में रखें कि जब वो निकल रहा था तो उसने पानी पिया नहीं था, उसने मुस्तकबिल में पानी पीना था, इस वजह से फेल मुजारे आया है। एक बात ही हो गई। दूसरी बात ये कि कैसे पता चलेगा कि मुहतल में कोई वर्ड गिरा है, ये बिल्कुल उसी तरह पता चलेगा जिस तरह पड़ोसी के बच्चों को पहचानते हैं, कि वो आदत हो जाएगी पहचानने की तो वो पहचान लेंगे इंशाल्लाह। जैसे वजदा यजिदु, वहबा यहिबु, वअदा यईदु, वज़अ यज़अउ, ऐसा ऐसा पहचान लेंगे तो पहचानना आ जाएगा। इल्ला ये कि आप कुछ टाइम निकालें और कोई डिक्शनरी अच्छी सी खरीद के शुरू से आखिर तक याद कर लें, तो या ऐसा कर लें, या अपना मुताला बढ़ा लें, अपने आप को वक्त दें, इंशाल्लाह ऐसा ऐसा पहचान आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही होगा। मतलब या फिर कोई अगर टेक्नोलॉजी ऐसी हो कि कुछ इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगा के भी सेटिंग हो सके तो बहुत अच्छी। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, एक और रिसाला आता था ना, तालीम और तरबियत, आप सुना है ना? मेरा बचपन बहुत पुराना हो गया होगा, आपका बचपन नया नया है आप। तो उसमें एक कहानी थी, वो कहानी कभी भूलती नहीं, इतनी प्यारी कहानी थी। वो था कि एक बच्चा पढ़ता नहीं था स्कूल वगैरह में, अब उसकी अम्मी ने जो है उसको अपने एक चाचा के पास, उसके चाचा के पास भेज दिया। चाचा थे मामू था, खैर मामू ज्यादा अच्छा होगा, मामू के पास भेज दे। और मामू जो है वो कोई साइंटिस्ट साइंटिस्ट किस्म के थे, तो उनके पास बच्चा गया, एग्जाम के दिन सर पे थे, और मामू ने उसको कुछ नहीं कहा। मामू ने कहा बेटा रिलैक्स करो, कोई मसला नहीं है, नहीं पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। अच्छा, अब एग्जाम करीब आया तो बच्चे को टेंशन होने लगी। मामू ने कहा बेटा कोई मसला नहीं है, नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो। जब वो एग्जाम देने गया तो वो देखता है कि मुझे सब आता है। अब वो परेशान कि ये कैसे हुआ, तो फिर मामू ने जो है वो एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है, जब तुम सो जाते हो तो मैं उसको तुम्हारे दिमाग से कनेक्ट कर देता हूँ, और वो तुम्हें जो है वो सारी चीजें पढ़ा देती है। अब आप सोचिए उस वक्त क्या ख्वाहिश होगी कि ऐसे मामू कहाँ से मिलते हैं। तो एक ये भी तरीका है कि ऐसी कोई मशीन पे काम किया जाए कि वो हम सो रहे हैं और वो सारी हमें जो है वो डिक्शनरी वो इंस्टॉल कर दे हमारे सॉफ्टवेयर में। तो वरना फिर अपना मुताला बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। वरना फिर इस तरह अभी हमने ये चैप्टर शुरू किया है मिसाल का, मुअत्तलुल फा का, तो इसी पेज में जो है कितने, एक आ गया आपके पास वजदा यजिदु आ गया, दूसरा कौन सा आया था, वज़ा यज़अउ आया था, तीसरा कौन सा आया था, तीसरा कौन सा है, वजबा यजिबु आ गया। तो तीन तो आपको एक पेज पे इन्होंने दे दिया माशाल्लाह। अब आप जब 100 पेज पढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। तो आप इंशाल्लाह कल तक की क्लास से पहले 100 पेज पढ़ के आ जाइएगा। ठीक है, लेकिन जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, और इतना डायबिटीज का चांस भी खुदा ना खास्ता जाए। नहीं, इस किताब की बात नहीं कर रहे ना आप और कुतुब पढ़ें, आप अखबार पढ़ के आ जाइएगा, आपको मिल जाए। इस किताब में भी आप पढ़ेंगे, इस किताब में आपको कितने पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, एक और पेज पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें मतलब दो और पेजेस, तो वो आपको देखें, चलें थोड़ा सा आगे आगे देख लें, वजदा वक़फ़ा वजना वसला वजबा वअदा वलजा वक़अ वहबा, तो इन्होंने आपकी वोकैबुलरी और बढ़ा दी। फिर आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको और बढ़ा लेंगे। तो इंशाल्लाह उम्र गुजर जाएगी, अफ़ाल खत्म नहीं होंगे, इंशाल्लाह चलते रहेंगे। इल्ला ये कि कोई बहुत बड़े आप लैंग्वेज के एक्सपर्ट बन जाए इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके लिए आसान करे, फिर आप उम्मत की खिदमत करें। नाम, तुम यकूल उमर जी। अब माइक चेंज कर लें, बंदा वही रखें, माइक दूसरा ले आए भाई। अच्छा, दे दें भाई, पास करने कोई मसला नहीं है। या पीछे से कोई रीड करना चाह रही हैं तो पीछे वालों को भी खुली दावत है कि वो भी रीड कर सकते हैं, और कोशिश कर लें कि बारी बारी करके कर लें। और ऑनलाइन वाले थोड़ा सा अगर हो सके तो कल जो है ऑनलाइन में से कोई शबरेज भाई के अलावा भी जो है, अगर कुछ 20-22 स्टूडेंट्स में से हैं कोई जाग रहे हैं, तो नहीं जाग तो रहे हैं, आई नो अल्हम्दुलिल्लाह आप चैट से कर रहे हैं, आपको इन्विटेशन है, फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर आप में से कोई रीड करना चाहे तो कल बराए मेहरबानी रेडी रहेगा। अच्छा, अजान हो रही है, हम एक अजान के बाद इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करते हैं। और अजान में ब्रेक इसलिए करते हैं ताकि हम अजान का जवाब दे दें इंशाल्लाह।
لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بين الوسيلة والفضل أعظم حسن مقام. جی لام آپ پوچھ رہے ہیں لام کا مطلب لم کا مطلب ہوتا ہے نفی کا، نگیشن کا، نیگیٹو کا. صحیح. ایسے یوجبو بھی استعمال ہوتا ہے. یوجبو جو ہے وہ باب افعال سے ہوتا ہے، اوجبہ یوجبو سے، وہ مجرد کا صیغہ نہیں ہے. احدن کا معنی ہوا اس سینٹنس میں ایک. احدن کیا کوئی، یعنی کوئی کر لیں. اینی ون. ہیز اینی ون فاؤنڈ ہز والیٹ. صحیح. نعم وہاں تک پہنچ گیا تھا. واہ سبحان. نعم بھائی جان آپ نے نہیں پڑھنا بھائی، ان کی باری ہے. اب ہم باری معین کر رہے ہیں. باری مطلب وہ دن، مطلب زبردستی جو ہے وہ گلا گھوٹنے والا ضروری ہے. نعم ہا ہیا زی یا استاذو انہا تحت کرسیہ. انہا تو تحت کس چیز کو شو کرتا ہے؟ تحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحت مینز نیچے. نیچے نیچے ایک کیا ہے؟ جگہ ہے، مکان ہے. وہ ورڈ جو مکان کو شو کرتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ ظرف ظرف. ظرف کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. منصوب. فإنها تحت کرسیہ بارک اللہ فیک. انہا تحت کرسیہ. ما معنی انہا تحت کرسیہ؟ کرسی کے نیچے کیا کرسی کے نیچے؟ والٹ. والٹ. بے شک وہ، یعنی کہ والٹ تحت کرسی ہی. کرسی یہی. ہاں ضمیر یہی شے. ہاں ضمیر کیوں ہے؟ کرسی یہی احمد کی طرف، اس کی کرسی کے نیچے. یعنی کیا کہتے ہیں اردو میں؟ بغل میں بچہ اور شہر میں، اس کی کرسی کے نیچے اس کا والٹ ہے. ٹھیک ہے. ہاں ہی ازا. یہ صبر. ہاں ہی ازا. ہاں ہی ازا کا مطلب ہیئر اٹ از. یہ رہا. اصل میں تھا ہاذا. ہاذا بیچ میں ایڈ کر دیا ہیا کو، اور یہاں پہ کیا تھا؟ حاضی. محفظہ کی وجہ سے حاضی، تو یہاں پہ ایڈ کر دیا بیچ میں ہیا کو، تو ہا ہی ازا ایلو. یہ رہا، یہ معنی اس کا. ٹھیک ہے. تو ہوتا ہا ہوا تھا. ہا ہوا تھا آگے آئے گا انشاءاللہ. ہا انزا کا مطلب ہوگا ہیر آئی ایم. ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ آگے آئے گا، اس کی تفصیل بعد میں دیکھ لیں گے. ابھی خام خائی کنفیوژن ہوگی، بس اس کا ابھی مطلب دیکھ لیں. ہا ہی ازا کا کہ یہ رہا، ہیئر اٹ از، یہ رہا یہاں پہ. ہاں سوری، ہا ہی زی، یعنی ہاذی ہی محفظہ کی طرف اشارہ ہے، اس وجہ سے ہا ہی زی. یا استاذ انا تحت کرسی ہی. ان نہا سے مراد ہے بے شک وہ اس کی کرسی کے نیچے ہے. ٹھیک ہے جی. نعم بے شک کا معنی ہے. ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ویریلی، انڈیڈ، یقیناً، تاکید. المدرس خذوہا خذ. خذ ہاں لے لو اس کو، وضعہا اور و رکھ لو اس کو، خذھا و وضعہا ضعھا وضعہا فی جیبک فی جیبک. بارک اللہ فیک. اب سلمان بھائی کی جو کیوریوسٹی تھی اس کو کچھ تسکین ملے گی انشاءاللہ. خذھا، خذ کیا تھا؟ امر تھا، لیکن یہ خذ جو ہے پیچھے آیا تھا. کہاں پہ آیا تھا؟ اکل یا کلو کے ساتھ آیا تھا. اکل یا کلو کا امر کیا تھا؟ کل. اور اخذ یا خذو کا آیا تھا خذ. تو اس والے کی بات نہیں ہو رہی، یہ پرانی کہانی تھی. اس کا مطلب ہوتا ہے لینے کا. تو لو یہ وضعھا. اب ضع جو ہے وہ ہمارا ایشو ہے. ضع کے حروف اصلیہ کیا تھے؟ واو ضاد عین. اس سے فعل مضارع کیا آیا تھا؟
یوضع تھا لیکن استعمال کیا ہوا یضع. انت تضع. امر بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں حرف مضارع کو علامت مضارع کو ہٹا دیتے ہیں. تو تضع سے جب علامت مضارع ہٹائی تو کیا رہ گیا ضعو. ضعو. اور آخر سے کیا کر دیتے ہیں مجزوم کر دیتے ہیں تو ہو گیا ضع. شروع میں حمزہ لگانے کی ضرورت تھی نہیں تھی کیونکہ پہلا والا ساکن نہیں تھا. تضع فالامر منہ ضع رکھو. خذها لو اس کو وضعها اور رکھو اس کو یا یہاں پہ آپ ڈالو کے معنی میں بھی کر سکتے ہیں کہ ڈالو اس کو فی جیبک کا اپنی جیب میں. ٹھیک ہے اچھا استاد ہے ورنہ کہہ رہا تھا میری جیب میں ڈال. جی آگے کیا ہوا پھر طيب يا نہیں اس سے وليد پہلے ہوا کچھ بریکٹ میں لکھا ہوگا يا قوم یا قومنی یقوم يقوم يحيى یحییٰ ويسير نحو المدرس نحول نحو المدرس مدرس صح جیسے تحتا پڑھا تھا نا تحتا کرسی یہی تو نحو المدرس سی سی. یقوم یحییٰ قام یقوم کا مطلب کیا ہوتا ہے کھڑا ہونا. تو یقوم یحییٰ یحییٰ صاحب نے کیا کیا کھڑا ہوتا ہے یحییٰ. وہ یسیرو سارا یسیرو کا مطلب ہوتا ہے چلنا کسی ڈائریکشن میں چلنا. ٹھیک ہے سیر کرنا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا سیر کر کے آتے ہیں تو ہم کسی جگہ چل کے آتے ہیں. سارا یسیرو بمعنی مشا یمشی چلا وہ کتنے چلا نحو المدرسی نحو معنی جہہ مدرس کی طرف مدرس کی جانب. تو نحوا کیوں پڑھا ظرف ظرف منصوب اور ظرف کا استعمال ہم نے دیکھا تھا کہ مضاف مضاف الیہ کی فارم میں ہوتا ہے. فلہذا المدرس مضاف الیہ مجرور بالکسرہ الظاہرہ. نعم ثم يقول المدرس طيب يا وليد یا ولید قف قف جس طرح ضع تھا یہ کیا ہو گیا قف. اگر یہ ضع کی طرح ہی تھا تو پھر اس کے حروف اصلیہ کیا ہوئے واو قاف اور فا. وقف یقیف وقف یقیف رکنے کے معنی میں. واقف کھڑا ہوا ہو یا رکا ہوا ہو. تو وقف یقیف یقیف میں واو کیوں گر گیا مثال ہے معتل الفاء فعل مضارع میں واو فا کلمہ گر گیا. یقیف ہوا انت تقف الامر منہ قف صحیح علامت مضارع ہٹا دی تقف سے تو قیفو رہ گیا اور مجزوم کر دیا تو رہ گیا قف. قف رک جاؤ ٹھہر جاؤ سٹاپ سٹاپ. یہاں پہ سٹاپ کے معنی میں کہیں پہ کھڑے ہونے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے لیکن قم وہاں پہ زیادہ ہو جائے گا. تو کانٹیکس میں یہاں پہ وہ چل رہا تھا نا کھڑا تو ہو چکا تھا چل رہا تھا ٹیچر کی جانب تو ٹیچر نے کیا کہتا ہے قف رک جاؤ. اسی لیے وقوف بھی آپ نے دیکھا ہوگا وقف کرنا وقف کرنے کا مطلب ہوتا ہے رک جاؤ. اور اس طرح وہ سٹاپ سائن بھی ہوتی ہے اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے وقف ہوتا ہے یا پھر یہ قف ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے دونوں ہوتے ہیں سٹاپ. یا ولیدو یہ ولیدو کیا وزن بن رہا ہے فعیلو. فعیلو ہوتا ہے تصغیر کا صیغہ. تصغیر کا مطلب کیا ہوتا ہے چھوٹا کرنا. صغر یصغر تصغیر چھوٹا کر دینا. تو تصغیر کا صیغہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کے چھوٹے کے معنی میں لانا. مثال کے طور پہ قلم کیا ہوتا ہے پین لیکن اگر آپ چھوٹا سا پین دیکھیں تو اس کو کیا کہیں گے قلیم. فعیل کے وزن پہ قلیم. آدمی کو کیا کہتے ہیں رجل. چھوٹا سا آدمی ہوگا تو کیا کہیں گے رجیل. کتاب کو کیا کہتے ہیں کتاب کہتے ہیں اور چھوٹی سی کتابوں کو کیا کہیں گے کتیب. اسی طرح یہاں پہ اس نے کیا کہا انہوں نے کیا کہا ولید. ولید کس کی چھوٹا ہوگا ولد کی تصغیر کیا ہو جائے گی ولید. ابھی آپ کے ذہن پہ ہے آپ جس معنی میں بھی لینا چاہیں. پیار سے بھی یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے پیار سے بھی ہوتا ہے جیسے بنائی. ٹھیک ہے تو قف یا ولید اے چھوٹے لڑکے یا اے پیارے لڑکے تم کیا کرو قف رک جاؤ. ثم کیا کہا أين تريد أن تذهب اینا ترید ان تذهب. اینا ترید ان تذهب چاہتے ہو کہاں جانا کہاں تم چاہتے ہو کہ تم جاؤ. کہاں تم چاہتے ہو کہ تم جاؤ. اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو کہ وضاحت طلب ہے تذهب ان تذهب ان نواسب من نواسب المضارع تذهب منصوب بالفتحة الظاهرة. اپنے اسم پہ نہیں آتا فعل مضارع پہ آتا ہے. فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے ان. جی جی وہی والا ہے جی. حسین بھی اسی حساب سے ہاں حسن اور اس کی تصغیر حسین رضی اللہ عنہما. جو پہلے بڑا والا ہو گیا تو بعد والا ظاہر سی بات ہے چھوٹا ہی رہے گا اس سے. ٹھیک ہے محبت کا بالکل معنی ہے. تصغیر میں آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تصغیر کے مختلف معنی ہوتے ہیں. ہمیشہ پیار نہیں ہوتا کہیں پہ تحقیر بھی مراد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی جی وہاں پہ بالکل پیار مراد ہے. کہیں پہ واقعتاً سائز بھی مراد ہو سکتی ہے کہیں پہ تحقیر بھی مراد ہو سکتی ہے کہیں پہ عزت بھی مراد ہو سکتی ہے کہیں پہ پیار بھی مراد ہو سکتا ہے. تو اس تصغیر کے مختلف مقاصد ہیں. ٹھیک ہے کہیں پہ کسی کو لفٹ نہ کرانی ہو ویلیو نہ دینی ہو تم کون بھائی تو ہاں
اب آپ جو ہے وہ ورکشاپ کی میکینک والے ورکشاپ کی یاد نہ دلائیں. نعم قف یا ولید این تريد ان تذهب. آن لائن بھی امید ہے کہ باتیں واضح ہوں گی. اگر کچھ چیز نہ ہو تو پلیز بتا دیجیے گا. نعم یحییٰ یا فضیلت الشیخ یا فضیلت الشیخ ارجو ان تسمح لی بالذهاب لأن ابی لأن ابی یأتی اليوم الى المدینة المنورہ. بارک اللہ فیک. یا فضیلت الشیخ ارجو میں چاہتا ہوں میری گزارش ہے ان تسمح لی میں جاؤں تاکہ میں ان تسمح تسمح انت سمح یسمح انت تسمح لی میرے لیے کیا کریں آپ سماحت فرمائیں. سماحت کا مطلب اجازت دیں. ان تسمح لی ارجو میں چاہتا ہوں میری گزارش ہے ان تسمح لی کہ آپ اجازت دیں مجھے. کس چیز کی اجازت دیں؟ بالذهاب جانے کی. ذهب یذهب کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ ذهاب. ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اجازت دیں مجھے جانے کی. کیوں اجازت دیں؟ آپ کے ذہن میں جواب سوال آئے گا کہ آپ مجھے اجازت دیں, تو اس نے پہلے سے کیا کر دیا, پہلے وجہ بتا دی. کیوں اجازت دیں؟ لی انا تاکہ, یا اس لیے کہ. اس لیے کہ انا کیا ہوتا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل, تو لام کے ساتھ آ گیا لی انا, اس لیے کہ ابھی میرے ابو. اس میں اب کا اعراب کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. لیکن کیسے منصوب ہوگا؟ وہ وجہ بالکل صحیح ہے, اس وجہ سے منصوب ہوگا, لیکن منصوب ہوگا کیسے؟ دکھے گا نہیں دکھے گا, کس چیز سے دکھے گا؟ تقدیری رہے گا. ٹھیک ہے تقدیری کیوں رہے گا؟ یا کی طرف جو ہے وہ مضاف ہے, یا متکلم کی طرف مضاف ہے, اس وجہ سے اس کا اعراب تقدیری رہے گا. ہم کہیں گے انا کے بعد اب جو ہے وہ اس کا اسم ہے, اسم انا منصوب. ویسے نصب کس سے آتا ہے اس کا؟ یہ اچھا ورڈ, یہ اچھا ویسے آتا ہے فتح سے, لیکن جب یہ مضاف ہوتا ہے تو اب کا اعراب کیسے آتا ہے؟ الف سے. واو ابو ابا ابی, ابو کا ابا کا ابی کا, تو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا ابایا. ٹھیک ہے لیکن اس طرح استعمال نہیں ہوا, تو ہم کہیں گے منصوب بالالف. لیکن کیسے؟ مقدرا. صحیح بالالف المقدرہ. لأن ابی کیونکہ میرے ابو, یاتی اتا یاتی آ رہے ہیں یا آئیں گے یا آ رہے ہیں, چلیں الیوم ٹوڈے آج کے دن. الیوم منصوب لماذا؟ ظرف فمنصوب بالفتحہ الظاہرہ. کہاں آ رہے ہیں؟ الی المدینۃ المنورۃ. منورۃ مجرور, ما السبب؟ صفۃ للمدینہ وهو مجرور بسبب حرف جر الی. صحیح بارک اللہ فیک. انہا سے کیا مراد ہے؟ انہا سے مراد اوپر اٹھا بے شک وہ. ٹھیک ہے بے شک وہ. ان کیوں آیا ہے؟ ان اس لیے آیا ہے تاکہ وہ بتا سکے تريد کہ آپ چاہتے ہیں کہ, تو یہ کہ کا معنی دینے کے لیے, یعنی انگلش میں جو دیٹ کہتے ہیں, ڈو یو وانٹ دیٹ یو گو, وہ سوری ویئر ڈو یو وانٹ دیٹ یو گو. اوکے ابھی یاتی الیوم بھی کہہ سکتے ہیں اور یاتی الیوم بھی کہہ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں اس یاتی الیوم میں جو ہے وہ زیادہ وضاحت ہے تاکہ یا جو ہے وہ واضح ہو جائے. صحیح. نعم المدرس. متا یصل ہونا, کب وہ آئیں گے. وصل یصل کا مطلب کیا زیادہ ہوتا ہے؟ پہنچنا. ملنے کے معنی بھی ہوتا ہے, پہنچنے کے معنی بھی. آپ کانٹیکس میں دیکھیں نا, کب وہ آئے, وہ آ رہے ہیں, اتا یاتی آ رہے ہیں, تو انہوں نے کیا پوچھا کہ وہ کب کیا کریں گے؟ پہنچیں گے. وہ پہنچیں گے کب؟ ٹھیک ہے تو یہ یصلو کس وزن پہ ہے؟ یفعلو کے وزن پہ ہے. لیکن یفعلو کے وزن میں اس میں کچھ تبدیلی دکھ رہی ہے. فا جو ہے کیا ہو گیا ہے؟ حذف ہو گیا ہے. وجہ کیونکہ یہ معتل الفا ہے اور مضارع کے صیغے میں وہ فا جو ہے وہ چھٹی پہ چلا گیا ہے. اب وہ آ رہے ہیں تو فا جا رہا ہے. متا یصلو وصلا یصلو متا یصلو ہونا, وہ کب آئیں گے, کب پہنچیں گے. ہاں جی ارجو مجھے امید ہے, میری گزارش ہے, میری رجا ہے. آپ نے کتنے پڑھا ہوگا رجا اور کیا ہوتی ہے؟ خوف. صحیح رجا والخوف, تو یہاں پہ رجا ہے ان کی. کس چیز کے؟ جی جی دونوں بھی آ سکتے ہیں. تو وہ اگر ابو سے ڈر رہا ہے تو کہہ رہا ہے مجھے ڈر ہے, میری خواہش ہے, میں چاہتا ہوں, مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں. جس طرح بھی آپ کو معنی جو ہے وہ صحیح لگے ترجمہ کر لیں. یہ کوئی اتنے فکسڈ ورڈز نہیں ہیں. ٹھیک ہے اتنے فکسڈ ورڈز نہیں ہے کہ اسپیسیفک اس کا معنی ہو. کانٹیکس میں دیکھیں, آپ کسی سے گزارش کر رہے ہیں کہ مجھے چھٹی چاہیے, تو آپ کیا کہیں گے؟ آئی ریکویسٹ, آئی وڈ اپریشیٹ, آئی وانٹ, آئی وڈ کائنڈلی ریکویسٹ. جتنے بھی اچھے اچھے ورڈز آپ کو مل سکتے ہیں, آپ جو ترجمہ کرنا چاہیں کر لیں. جی 20 منٹ کی چھٹی, جی لے لیں, جی 20 منٹ کی چھٹی لے لیں ابھی. اوکے چلے جائیں. آپ کس نے بنا کے یہی رہنا ہے, پڑھنا نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھتے انشاءاللہ, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ہاں یہ تو اور اچھی بات ہے.
ابھی تو آگے والوں کی بھی تو رائے لے لینا. وہ باب ہم سب کو چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو سب میں تھے ہی. جی بات تو صحیح ہے, لمبا پیریڈ ہو گیا. ہم کوئی مسئلہ نہیں, آف کر لیتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. مجبوری میں کسی کو پڑھایا نہیں جا سکتا. متا یسیل ہونا, وہ کب پہنچیں گے, ہم ان کو انشاءاللہ کل پہنچائیں گے. تو ہم یہاں پہ کلاس کو آف کر لیتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہے, کیونکہ 20 منٹ یہ کرسی تو لازم ہے, آپ لوگوں کے کوئی سوال ہے تو کر لیں. پیچھے اگر مسئلہ ہو رہا ہو تو ہم مائک بند کر اسپیکر بند کر دیں گے انشاءاللہ. الی المدینۃ جی اراد یریدو, اراد یریدو باب افعال سے آتا ہے, افعال یفعلو کے وزن پہ. اراد یریدو ارادہ, آپ کا کیا ارادہ ہے. صحیح. الی المدینۃ المنورہ, مین وہ مدینہ منورہ سے آئیں گے, مدینہ منورہ کی طرف آئیں گے نا, وہ مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تصیلو کیوں آیا, تصیلو مخاطب کا سکھا, تصیلو نہیں آیا, یسیلو آیا. پہلے یسیلو آیا, متا یسیلو ہونا, وہ کب آئیں گے. ابو آ رہے ہیں نا, تو ابو غائب کا صیغہ ہے, ابو چونکہ غائب کا صیغہ ہے ہوا, اس لیے یسیلو کا صیغہ آیا. پلین کے بارے میں بتانا تو یسیلو کہنا چاہیے تھا. پلین کی بات ابھی نہیں ہو رہی. جو مدرس کا سوال تھا وہ ابو کے حوالے سے تھا. یحییٰ نے جب جواب دیا تو اس نے پلین کے حوالے سے دیا, وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے جب ہم پلین کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اگر کل لینڈ کرائیں گے تو پھر انشاءاللہ کل دیکھ لیں گے. رجا, رجا یرجو, الف رجا, رجا یرجو. الف پہ کبھی بھی حرکت نہیں ہوتی. الف پہ عربی زبان میں کبھی بھی حرکت نہیں ہوتی. نعم هكذا اذا يكون المحرك فلا تكونوا الفا بل تكونوا همزه. رجا یرجو, جی جیسے دعا یدعو. یسلو واو صاد لام, حروف رسلیہ واو صاد لام. نعم 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 لابد ان تصل. واصطبر, نعم 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 نعم. یہ ہے قریب المخارج, یہ تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک حرف جو ہے, سوال یہ ہے کہ کل آپ لوگوں نے پڑھا تھا وصطبر, اور شیخ نے ایک ایگزامپل دی تھی مدکر, تو انہوں نے بتایا کہ اصلاً کچھ اور تھا, پھر تبدیلی ہو گئی, کچھ اور میں آ گیا. یہ باب افتعال میں اکثر ہوتا ہے, اور اس کی وجہ جو بنتی ہے یہ تا بنتی ہے. تا کہ اگر آگے پیچھے کوئی مخرج میں موٹا ورڈ آ جائے, جیسے صاد آ گیا, تو آ گیا, اور دال آ جاتا ہے, چونکہ یہ قریب المخارج حروف ہیں تو اس وجہ سے وہاں پہ یہ جائز ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے اس کے دوسرے سملر ساؤنڈنگ ورڈ سے, حرف سے ریپلیس کر دیا جائے. جیسے کہ اس, اچھا مسئلہ کیا ہے, فوراً موٹے کے بعد پتلے پہ آنا یا فوراً پتلے کے بعد موٹے پہ جانا جو ہے وہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے. تو وس سود ہے, اس وقت تا پہ آ جائے وس تعبیر, تو مشکل ہو جائے گا. اس وجہ سے تا کو چینج کر دیا تو سے. اگر غود بھی آ جائے گا مضطر, وہاں پہ بھی ایسا ہو جائے گا. اگر تو آ جائے گا تب بھی ایسا آ جائے گا, زو آ جائے گا تب بھی ایسا. اس کے کچھ حروف ہیں, اگر وہ آ جائیں گے تو یہ تا تو میں تبدیل ہو جائے گا, اور یہ تا دال میں تبدیل ہو جائے گا اگر دال زال اور ایک دو اور الفابیٹ سے وہ اگر آ جائے تو. اس طرح مزتکر تھا, مزتکر, مزتکر, پہلے زال پھر تا پھر کا, ذکر ہے نا, ذکر. افتعال کے وزن پہ بنتا اذ تکر, اور اس کا اسم الفاعل مفتعل مذتکر. تو پہلے تا چینج ہوا دال میں, مذکر, اور پھر دال اور زا اتنے قریب ہونے کی وجہ سے کہ اب اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے, اب اس کو مذکر میں زبان چیلنج آئے گا, تو اس وجہ سے زال کو دال میں چینج کر دیا تاکہ دونوں دا مل کے ادغام کر کے ملا کے اس کو ایک وہ بنا کے مدکر. اسی طرح آپ نے سورۃ الغاشیہ میں دیکھا ہوگا کہ مصحف میں جو ہے آپشن بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, ایک لست علیہم بمسیطر, اگر آپ پڑھنا چاہیں دونوں کو موٹا پڑھ لیں, مسیطر اگر آپ اس طرح پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں, یہ تغییر جو ہے یہ جائز ہے, تغییر چینج کرنا, قریب المخارج حروف کی تغییر کرنا کہیں کہیں پہ جائز ہو جاتا ہے. اسی لیے عرب جو ہے وہ قالا کو گالا کہہ دیتے ہیں. وہ اب تو اور ماشاءاللہ اے سی اصل میں کافی چل گیا نا وہاں پہ, تو ٹھنڈک تو آ رہی تھی. جی تو یہ بات. اور کوئی سوال, یا آپ چاہیں آپ بھی چل کر لیں, پارٹی کر لیں, کوئی مسئلہ. پیچھے مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو کوئی پارٹی دینے کی پلاننگ ہو رہی ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے. پیزا بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور کیا. نہیں نہیں, میں تو پیچھے والے ہی کہہ رہے ہیں میری خواہشات ہو رہی ہے, وہ ہے کیا کہتے ہیں وہ ہوا ہے ان کی کوئی. نہیں نہیں ایسی بات نہیں, الحمد للہ کوئی چیچڑے نہیں آ رہے. جی آن لائن اگر کوئی سوال ہو تو بتا دیں, اگر کوئی چیز ریوائز کرنی ہو تو بھی بتا دیں, کوئی ورنہ پھر میں پہلے اصول الفقہ پڑھا تھا, ابھی ہم اصول الفقہ میں نہیں ہے نا, اس کے لیے جو ہے وہ پھر پورا ایک اصل میں ایک تھا کہ نماز کی وجہ سے ویسے ہی ٹائم تھوڑا کم ہوگا, اور ٹائم مل رہا ہے یہ اصل میں ہم اس کتاب میں تھوڑا سا سیدھی سی بات ہے پیچھے بھی چلے.
نہیں نہیں مجھے کیوں بھوک لگ رہی ہے؟ نہیں نہیں بالکل مائنڈ نہیں کروں گا، اور بھوک لگے گی تو میں خود ہی وہاں کروں گا الحمد للہ. مجھے کلاس کے بیچ میں کھانا پینا وہ لگتا تھا، اور پھر وہ منہ میں بھی بار بار وہ آ رہا تھا. ابھی ان کا بریک ہوا ہے نا، میں تو آن ڈیوٹی ہوں، میں تو آن ڈیوٹی ہوں نا. اس لیسن میں محتل الفا کا ہی ذکر ہے، نہیں صرف اس کا ذکر نہیں ہے، بیچ میں آپ دیکھیں اس میں تصغیر کا بھی ذکر ہے، ولیل آیا اس کا بھی ذکر ہے، اور پھر یس چیپٹر بیسیکلی معتل الفا پہ فوکس کر رہا ہے، اگلے والا پھر معتل العین پہ آئے گا وغیرہ، اس طرح آئیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا آپ پیجز گھما لیں آگے، آپ کو پتہ چلے گا مصغر تصغیر کا صیغہ بھی آیا ہوا ہے، اسم التفضیل کا صیغہ کا بھی ذکر آئے گا، اور یہ ہاں نزا یہ کبھی انہوں نے بتایا آپ کو، یجب کا استعمال ہی بتایا، اور پھر اگلے چیپٹر میں جو ہے پھر وہ معتل العین کے جو ہیں وہ صیغے بھی آئیں گے. اب اس کتاب میں جو باقی چیپٹرز ہیں اس میں تعلیلات پہ جو ہے یہ فوکس رہے گا. تعلیلات یعنی جب اسم یا فعل میں یعنی ورڈ میں حرف علت آتا ہے تو ان ورڈز میں کس کس طرح کی کچھ چینجز آتی ہیں، ساری تو obviously یہ کور نہیں کریں گے، لیکن جو کافی کامنلی یوز ہونے والی رولز ہیں وہ یہ ذکر کریں گے. تعلیلات تو بہت ساری ہوتی ہیں اور کچھ کافی کمپلیکیٹڈ بھی ہوتی ہے. کمپلیکیٹڈ مطلب اس کی اسپیسیفکیشن ہوتی ہے، اگر اس باب سے آئے اور اس جگہ پہ یہ آئے اور اس صیغے میں آئے تو پھر کیا ہوگا وغیرہ، تو وہ پھر جی کچھ اس طرح ہوتا ہے. اسم التصغیر کو سمجھا دیں. اسم التصغیر جیسے آپ کو پتا ہے کہ عربی زبان میں بہت سارے ورڈز ہیں وہ اس کے اوزان ہوتے ہیں نا، تو اوزان میں سے ایک اوزان جو ہے وہ تصغیر کا اوزان ہے، کہ کسی ورڈ کے چھوٹے کو ریفر کرنا یا اس کو چھوٹا بنا دینا. یعنی اگر آپ مثال کے طور پہ ایک آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کتاب نما چیز ہے، لیکن وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنے کم پیجز ہیں کہ اس کو کتاب بولنا کتاب کے لیے مناسب نہیں ہے، تو ہم اس کو کیا کہہ دیں گے کہ یہ چھوٹی کتاب ہے. کتابچہ جیسے اردو میں ورڈ یوز ہوتا ہے، کتابچے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ایک چھوٹی کتاب. تو اس طرح عربی میں تصغیر کا باقاعدہ ایک صیغہ استعمال ہوتا ہے جو فعیل فعیل اور فعیل اور فعیل، یہ تین اوزان اکثر ہوتے ہیں، تو اس صیغے پہ آتا ہے یہ. تو یہ جو ورڈ اس صیغے پہ آتا ہے یہ اس کی تصغیر کہلاتی ہے. اور تصغیر کے مختلف مقاصد ہیں، جیسے انہوں نے ایک ذکر کیا کہ ایک محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہیں پہ واقعتاً کسی چیز کی سائز کو چھوٹا کرنے کے لیے، کسی چیز کی کوانٹٹی کو کم دکھانے کے لیے، یا کسی کی تحقیر کرنے کے لیے بھی یہ تصغیر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے طویلب یا طویلب، اب اس میں کیا ہے، ابھی تم باتیں بڑی بڑی کر رہے ہو تو تم چھوٹے سے ایک طالب علم، تو تحقیر بھی مراد ہو سکتی ہے، کہیں پہ پیار بھی مراد ہو سکتا ہے. اب یہ کہنے والے کی مراد پہ ہوگا. سارے ورڈز کے لیے تصویر یوز ہوتی ہے. اسما کے لیے یوز ہو سکتی ہے، لیکن اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں کہ کس طرح کا اسم ہوگا تو اس کی جو تصویر ہے وہ کس وزن پہ آئے گی. ٹھیک ہے. could you please revise at the end we have learned اللہ اکبر. اگر ہفتے کے اینڈ پہ ریوائز کریں گے تو ہم تھوڑا سا چیلنجنگ ہو جائے گا. تھوڑا سا آپ لوگ ایسا کریں، آپ اچھی بات ہے اگر کسی کے اندر مطلب تھوڑا سا اگر اس کی کوشش کریں کہ ہفتے کے بیچ میں جمع ہونے والے کچھ ٹاپکس کے حوالے سے ہفتے کے بیچ میں کچھ کوشچنز آپ جمع کر لیا کریں کہ ریویژن میں یہ ہیلپ کریں گے، اور آپ آخری دن فرائیڈے کو آپ وہ سوال پوچھ لیا کریں، مجھے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پلان کرنا کہ میں ریوائز کر رہا ہوں اور ساری چیزیں واپس تھوڑا سا پھر ہماری پیس کافی سلو ہو جائے گی. اور پیس سلو ہونے سے مجھے کوئی اس طرح کا حرج نہیں ہے، مجھے حرج یہ کہ یہ رولز آگے بھی بار بار ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. ابھی ہم انا حرف مشبہ بالفعل کا کیا اعراب ہے، فعل ناقص کا کیا اعراب ہے، یہ ریویژن تو بیچ بیچ میں چلتا رہتا ہے نا، تو ایک اسپیسیفک ڈے پورا ریوائز کرنا تو پھر وہ تھوڑا چیلنجنگ زیادہ ہو جائے گا. اور مجھے پتا ہے کہ اس کا مطلب پتا آپ لوگوں کے بارے میں ڈیفینیٹلی تو نہیں کہہ رہا، لیکن جو تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ اس ریویژن کلاسز میں پھر کیا ہوتا ہے، کچھ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں آتا ہے یار کوئی نئی بات تو ہونی نہیں ہے، صرف ریویژن ہونا ہے. جمعہ ویسے ہی اتنا مبارک دن ہوتا ہے، تھوڑا سا فیملی والوں کو ٹائم دے کے بابرکت دن کی کیا کریں جی. تو یہ بھی ایک کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ذہن میں وجہ آتی ہے کہ اس وجہ سے اسپیسیفک اور فکس کرنا ریویژن ڈے کو تھوڑا سا چیلنجنگ لگتا ہے. آپ لوگ سوال کر لیا کریں پچھلے اس حوالے سے، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کی کلاس ہے، جیسے آپ لوگ چلنا چاہیں گے ویسے چلیں گے. سارا نصاحی ریوائز کروائے پر ہر لیسن کا کانسیپٹ ہے. سارا نہ صحیح ریوائز کرائے اور ہر لیسن کے کانسیپٹ ریوائز کرا دیں. جی انشاءاللہ ہم تھوڑا سا آگے تو چلنے دیں. ابھی تو ہماری سیمسٹر میں کچھ کلاس ہوئی نہیں ہے، صرف ایک ہم نے کانا پڑھا ہے، کانا روز ریوائز ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ عادات پڑھے تھے، اس کی بھی پچھلے ایک دو دن پہلے پھر ریویژن ہوا تھا. اور اب یہ ہم آئے تعلیلات پہ، ابھی تو تیسرا ہی چیپٹر، بلکہ ہاں ٹیکنیکلی تیسرا ہی چیپٹر ہے ہمارا. ان چیپٹر سے کیا ریویژن کرائیں، بیچ بیچ میں وہی آ رہے ہیں بار بار. اس میں انہوں نے پھر افعال مزید فی جو ہیں اس کی انہوں نے انٹروڈکشن کرایا. اور اس کتاب میں ایک سگنیفیکنٹ ڈفرینس یہ ہے کہ پھر وہ وہاں پہ گرامر کے جو رولز ہیں وہ پھر ذکر کرتے ہیں. یعنی جو بیسیکلی نحو اور صرف کی کتب کا ذکر ہوتا ہے. ابھی دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا، کہیں پہ آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہذا فعل ناقص و اسم فعل ناقص مرفوع و خبرہ منصوب اور اس کی تفصیل اور وہ بتائیو، ایسا نہیں کیا. اس کتاب میں پورا ایک چیپٹر ہے، پہلے اعراب کا چیپٹر ہے، اعراب کس طرح آتا ہے، اور پھر اس میں انہوں نے تفصیل بتائی ہے کہ اگر اسم اس کیٹیگری کا ہو، مثنیٰ ہو، جمع مذکر سالم ہو، جمع مؤنث سالم ہو، تو اعراب کس طرح آئے گا. سبحان اللہ، یہ تھی کوئک سروس. مردوں کو شرم آنی چاہیے. سبحان اللہ، قبولیت کی گھڑی. سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم. بھائی جان یہ میرے لیے نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے. مطلب آئی نو میں بھی اس میں شامل ہوں، میں پھوکٹ میں شامل ہوں، آپ لوگ جو ہے اصل قصد ہیں. سبحان. اچھا جی.
یعنی کلاس میں سوچ سمجھ کے کلمات ادا کرنے چاہیے. یو کین بی ہیلڈ کیا ہوتا ہے واٹ یو سے کین اینڈ ول بی ہیلڈ. یعنی اس میں کوئی اپالوجی کی بات نہیں. اچھا جی یہ بات زیادہ اچھی ہے. وہاں پہ دل ٹوٹ رہے تھے لوگوں کے. کچھ لوگ تو گھر پہ صحیح والی بات کرنے کو نہیں جی نہیں. جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم، تقبل اللہ منکم، وزادکم اللہ علما. ہاں تو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگ کھولو یار، شروع کرو پلیز. بک 3 میں ایک تو یہ سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہے کہ پھر وہ گرامر کے جو رولز ہیں اس کو ایکسپلیسٹلی مینشن کر کے کرتے ہیں. ایک یہ، دوسرا یہ کہ مزید فی کے ابواب آتے ہیں، ابواب افعال، تفعیل، مفاعلہ وغیرہ وغیرہ. اور تیسری کتاب میں نصوص بڑھ جاتی ہیں. ہر چیپٹر میں کوئی نہ کوئی حدیث یا آیت آئے گی. ایگزامپلس میں بھی جو ہے پھر وہ پیسج بھی آتے ہیں، بٹ پیسج میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو پھر طریقہ ہے وہ اس طرح جنرل باتوں سے نکل کے پھر وہ نصوص پہ آ جاتے ہیں. تو اس کتاب میں نصوص بہت زیادہ ہیں الحمدللہ. تو اس میں یہ کہ اس میں ایک اچھی پریکٹس ہوتی ہے کہ پھر قرآن اور حدیث کی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں. جی ہاں تو میں آ رہا ہوں، وہاں پہ آ رہا ہوں. جی اور کوئی اگر آن لائن سوال ہو تو بتا دیں. جب ہم مکمل کر لیں گے آپ کھائیں بھاف. اچھا جی چلو. میرے پاس اس حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ شرف فیصل جام ہے، اور میں جب آیا ہوں تو میں نے خود دیکھا ہے. لیکن بہرحال میں نے تو ڈیفینس جانا ہوتا ہے. ڈیفینس کے 2 ہی راستے ہیں، تو شرف فیصل سے جاؤں یا پھر ہاں بلوچ کالج سے جاؤں. اب بلوچ کالج پورا کھدا ہوا ہے، یہاں تھوڑا سا راستہ خراب ہے. دیکھتے ہیں. جی 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 ظاہر سی بات ہے. یہ سب جو پی ٹی آئی کے جو جلسے ہیں وہ یہاں پہ تو نہیں ہوں گے، شہر فیصل پہ مختلف مقامات پر ہوں گے. رش تو پورے ٹریفک تو پورے شہر میں ہوگا. تو دیکھتے ہیں آج یہیں پہ رک جاتے ہیں. اور کیا ہمیں گھر جا کے پھر ہماری تربیت ہو جائے گی. فائرنگ نہیں ہے، فائر ورکس ہے. بس ہر جگہ جو ہے نا تم حالات خراب کر دو. باب قول اللہ تعالی. جی باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. ان کفار کے بارے میں کہ اللہ کی نعمت یعرفون، کہ یعرفون جو ہے، اور ایک ہے یعلمون. علم یعلم اور عرف یعرف، یہ دو اس میں یہ جو قرآن میں جو یعرفون یا یعرفو جو آتا ہے عموماً مذمت کے کانٹیکس میں آتا ہے، اور یعلمو جو ہے وہ مدح کے کانٹیکس میں آتا ہے. جیسے کہ ایک یہاں پہ یعرفون کہ یہ جانتے ہیں اللہ کی نعمت کو. اور اسی طرح یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ وہ اپنے بیٹے کو ایسے جانتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہونا ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں. وہاں پہ بھی یعرفون کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، غالباً ہے، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت اور علم، آپ ایسے سمجھ لیں کہ مطلوب ڈیٹا انفارمیشن نہیں ہے، مطلوب کیا ہے؟ علم ہے. اور علم اللہ کی خشیت ہے. جانتے تو یہود بھی تھے، جانتا تو ابلیس بھی ہے، جانتا تو فرعون بھی تھا، جانتے تو اور بہت سارے کفار ہیں حق کو، لیکن کیا ان کا جاننا قابل مدح ہے، قابل تعریف ہے؟ نہیں. تو جاننا مطلوب نہیں ہے، مطلوب کیا ہے؟ خشیت الہی. اور اس خشیت الہی کو علم کہتے ہیں. انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، خشیت اختیار کرنے والے صرف علماء ہی ہوتے ہیں. یعنی علم ایکولز ٹو خشیت، خشیت ایکولز ٹو علم. تو یعرفون نعمت اللہ. اچھا ہم نے کل اس میں تمہیدی باتیں کی تھی نا، کہ کیا نہیں کی تھی؟ یعنی ہاں مطلب یہی وہ باب ہے کہ ستاروں کی طرف جو ہے وہ نعمت کی نسبت کیا کرتے تھے. اتنی تو کافی تو بات ہوئی تھی. اب ہم نے جو پڑھنا ہے وہ باب پڑھنا ہے. کیا ہے؟ باب. تو امام مجاہد جو ہے وہ اس آیت کا معنی فرماتے ہیں. امام مجاہد کون ہے رحمہ اللہ؟ امام مجاہد جو ہے وہ کون ہے؟ تابعی ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے
شاگرد ہیں. عبداللہ بن عباس, امام مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ پورا قرآن عبداللہ بن عباس کے سامنے رکھا اور ہر آیت پر میں نے رک کے سوال کیا. اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ جب تمہیں امام مجاہد کی طرف سے تفسیر آ جائے فحسبک, کافی ہے. امام مجاہد رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں ہوا قول الرجل, کہ یہ یعنی یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے, یہ اس شخص کے قول کی طرح ہے. ھذا مالی ورثہ من آبائی, یہ وہ میرا مال ہے جو میں نے اپنے آبا و اجداد سے ورثے میں لیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ اکبر. یعنی کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ ان پر نعمت کرتا ہے, لیکن یہ نعمت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے بلکہ دوسروں کی طرف کرتے ہیں, یعنی یہ انکار کرتے ہیں نعمت کا. ثم ینکرونھا, یہ اب مثال سے امام مجاہد اس آیت کا معنی سمجھا رہے ہیں. یہ اس طرح ہے جیسے کہ ایک شخص کو اس کو اپنے والدین کا مال ورثے میں ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ مال مجھے ورثے میں ملا ہے, یہ میرا مال ہے, ورثے میں ملا ہے, یعنی اللہ کی طرف نسبت نہیں کر رہا اس نعمت کی. اور میں پوری اس کی تفصیل بتا چکا ہوں کہ نعمت کی نسبت تعریف کے سینس میں کرنا یا خوشی کے سینس میں کرنا یہ کفر ہے, کفر اصغر ہے. شرط یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہو کہ اصلا نعمت اللہ کی طرف ہے, لیکن باب خبر سے, مثال کے طور پر یہ آپ سے پوچھتا ہے اچھا یہ جو حساب کتاب تم نے لکھا ہے یہ جو مال ہے یہ کہاں سے آیا, اس کی سورس کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ مجھے ورثے میں ملا تھا. میرا انداز دیکھ رہے ہیں, ایک ہی انداز ہے, اور ایک انداز یہ ہے جو میں نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا یہ میرا مال ہے, میں نے جو ورثے میں لیا ہے, یہ میرے والد صاحب کا میرا مال تھا جو مجھے ورثے میں ملا ہے. انداز میں فرق کر رہے ہیں, شتان ما بینہما, زمین آسمان کا فرق ہے, ایک کفر اصغر ہے اور ایک جائز ہے. صحیح؟ تو اس کو سٹائل ٹھیک کرے. وہ کیسا سٹائل ہے؟ یہ تکبرانہ سٹائل کو ٹھیک کرے. وہ سوال ہے کہ ایک بندے کا سٹائل ہی ایسا ہو, سوال نہیں لیا جائے گا جب تک کہ مائک نہ ہو. سوال یہ ہے کہ ایک بندے کا سٹائل ہی ایسا ہو, تو جواب یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا سٹائل ٹھیک کرے. ایک بندے کا سٹائل ہی ایسا ہے کہ وہ کھڑا کھڑ کے چلتا ہے, تو ٹھیک کرے. ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کے بات کرنے کا انداز نیچرلی ہوتا ہے تکبرانہ, اس کو ٹھیک کرے, کرتا رہے. اللہ کو پتہ ہے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے, ایک بندہ وہ ٹھیک ہی نہیں کر رہا, تو پھر یہ جواب نہیں. جی سر, یہاں پہ جو تفسیر بتا رہے ہیں امام مجاہد, یہاں پہ یہ جو انہوں نے مثال دی اس میں کفر اصغر ہوگا؟ جی, میں نے آپ کو اس کی وضاحت اسی لیے کل میں نے جو تمہیدی باتیں کی نا اس کو سامنے رکھتے ہوئے امام مجاہد کی اس بات کو سمجھے. یعنی اگر یہ جو شخص نے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے آدمی کا, یہ اگر تعریف اور خوشی کے پہلو سے کہا جا رہا ہے تو کفر اصغر ہے, لیکن اگر یہ خبر دینے کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے تو پھر یہ جائز ہے. میں نے کل تمہیدی باتیں جو ہے اسی اس میں سمجھائی تھی تاکہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں. وقال عون بن عبداللہ, اور عون بن عبداللہ فرماتے ہیں, یقولون, اس آیت کی تفسیر میں, کہ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا ذکر کر رہا ہے یہ لوگ کہتے ہیں لولا فلان لم یکن کذا, اگر فلاں نہیں ہوتا تو پھر ایسا نہیں ہوتا, گارڈ نہیں ہوتا تو چوری نہیں ہوتی, ڈاکٹر نہیں ہوتا تو زندگی نہیں بچتی. شیخ صاحب آپ نے یہ اس طرح ایک سیکنڈ, یہ اس طرح سے کہنے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی یہی ہے کہ کسی نعمت کی نسبت اللہ کی طرف, غیر اللہ کی طرف کرنا. اب غیر اللہ کی طرف کسی نعمت کی نسبت 2 طریقے سے ہوتی ہے, ایک خبر کے طریقے سے اور ایک خوشی اور فخر میں, فخری انداز میں. جو فخری اور خوشی کے انداز میں کی جا رہی ہے وہ کفر اصغر ہے. اور اگر خبر کے اعتبار سے کسی سبب کی طرف اگر انسان کر رہا ہے تو اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ احتیاط, آپ دیکھیں نا تفاصیل پڑھیں آپ اہل علم کی طرف, احتیاط یہی ہے کہ آپ اللہ کی طرف نسبت کریں پہلے اور پھر بعد میں بتائیں کہ جی ہاں یہ سبب بنا تھا. ٹھیک ہے جی, آپ سوال کیجیے, آپ کیا سوال ہے؟ شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے, ابھی آپ نے بتایا کہ عبداللہ ابن عباس کے آگے امام مجاہد نے 3 مرتبہ قرآن رکھا اور ہر حرف کا مطلب پوچھا, تو امام مجاہد کی اگر تفسیر ہو تو وہ ٹھیک ہوگی, اس پہ سوال نہیں ہوگا, یہ بتایا آپ نے؟ نہیں, میں نے بتایا کہ اسی لیے اہل علم جو ہے وہ امام مجاہد کی تفسیر کو کافی سمجھتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتے, امام مجاہد غلطیوں سے پاک ہو گئے, ایسا نہیں ہے. ہو سکتی ہے ان کی اجتہادی خطا ہیں تفسیر میں, ہو سکتی ہیں, ہر کسی کی ہو سکتی ہیں, سب کی ہو سکتی ہے, نبی کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی ہو سکتی ہے. صحیح. وقال قتیبہ, امام قتیبہ فرماتے ہیں کہ یقولون ھذا بشفاعۃ الہتنا. اب یہ دیکھیں ایگزامپلس کے ذریعے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اسلاف رحم اللہ جب بھی تفسیر کرتے ہیں ان کو معنی پتہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے, وہ ایگزامپلس کے ذریعے آیت کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اس ایگزامپل کو سمجھ لو, یہ آیت اس پر فٹ ہو رہی ہے. یعنی ایپلیکیٹو تفسیر ہوتی تھی سلف کی. ٹھیک ہے, بہت مختصر تفسیر کیا کرتے تھے صحابہ, اور ایگزامپل دے کے یعنی ایپلیکیشن کر کے بتا دیتے تھے. آج ہمیں ڈبل کام کرنا پڑتا ہے, پہلے تو آیت کو کھولنا پڑتا ہے صحیح سے, اس کی تفسیر کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, مراد کیا ہے, پھر جو ہے وہ ایگزامپل دے کے ہم بات کو سمجھاتے ہیں. پھر جب ایگزامپل دے کے بات کو سمجھاتے ہیں تو پھر آگے سے اور بھی ایگزامپلز آتی ہیں کہ اچھا یہ ایگزامپل, تو یعنی بات بڑی پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو سلف صالحین کا کلام بڑا قلیل ہوتا تھا لیکن کثیر البرکہ, برکت میں بہت زیادہ ہوتا تھا. اور جو بعد متاخرین ہیں ان کا کلام بہت طویل ہے لیکن قلیل البرکہ.
برکت بہت کم ہے، کیونکہ سلف کے دل پاک ہوا کرتے تھے. وہ جب بولتے تھے تو لوگوں کی اللہ کی رضا مطلوب ہوتی تھی، اللہ کے دین کا دفاع مطلوب ہوتا تھا، اور ان کے دل بڑے پاکیزہ ہوتے تھے، ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی تھی. ہم پورے ایک گھنٹہ درس دیتے تھے تو تاثیر ہوتی نہیں، وہ ایک جملہ کہتے تھے تاثیر بہت ہوتی تھی. تو امام قتیبہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کیا کہتے ہیں، ہادہ بشفاعت آلہتنا، یہ جو ملا ہے نا ہمارے بزرگوں کے واسطے ملا ہے، یہ جو ہمیں ملا ہے نا، یہ ہماری یہاں پہ شہر پاکستانیوں کی زبان میں یہ کیسے کہا جاتا ہے اس کو، میری ماں کی دعا، اور نہیں یہ جو اور اسی طرح یہ سب ہمیں آقا کے کرم سے ملا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. شرک واللہ شرک، اللہ نے ان کو نعمت دی ہے، اور آقا کی طرف جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور پتہ نہیں کس کی طرف، شرک واللہ شرک. عجیب. وہ مدینے میں موجود ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود ہے مدینے میں. جی ہاں، ایک سیکنڈ. جی اب اس سے پوچھیں موجود ہیں کا مطلب کیا ہے ان کی نزدیک، کون کہہ رہا ہے موجود ہیں؟ دیکھیں بہت فرق ہے. ایک صحیح عقیدے والا کہتا ہے نا فدا کا امی و ابی کا یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. ایک صحیح العقیدہ شخص کہتا ہے، اور ایک شرک فی العقیدہ جو مشرک شخص اگر یہ کہتا ہے، تو دونوں میں فرق ہے. کو پتہ ہے اگر ایک صحیح العقیدہ جو توحید پر ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے والدین آپ پہ قربان ہو جائے یا رسول اللہ، اپنے امت کے لیے کیا کچھ جھیلا ہے، تو یہ محبت میں شدت استحزار ہوتا ہے. شدت استحزار مطلب شدت، یعنی محبت کبھی کبھار اتنی غالب ہوتی ہے کہ آپ جس کے بارے میں تصور کر رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، گویا وہ آپ کے سامنے ہے. ہم اپنی والدہ کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں، اے ہماری ماں، اے ہماری والدہ، اے ہمارے ابا جان، حالانکہ وہ سامنے نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ حاضر اور ناظر کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ایک صحیح العقیدہ کہہ رہا ہے اور کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ، لیکن عقیدہ اس کے پیچھے ویسے عموماً یہاں پہ نہ کہیں، کیونکہ یہاں پہ جہلا کی کثرت ہے، وہ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے. آپ لوگ طلبہ ہیں اس لیے آپ لوگوں کے سامنے بات ذکر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، عموماً جو ہے وہ آپ کہیں کہ یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی، اس کا مطلب یہ نہیں وہ آپ کو سن رہے ہیں. ٹھیک، یہ شدت محبت میں انسان شعر و شاعری میں کہہ دیتا ہے، شدت محبت میں کہہ دیتا ہے. لیکن اگر ایک غلط عقیدے والا شخص ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سن رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ناظر ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے یہ مدینے میں موجود ہے، یہ کس بندے نے کہا ہے. یہ جو ہے وہ اگر تو نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے کہ اصل نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، تو پھر یہ کفر اصغر ہے. ٹھیک ہے، اس سے کفر اصغر ہے. ہاں، اور یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ کہ یہ سب کرم ہے تمہارا آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، لوگوں کا یہاں پہ اصلاً یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نبی سے ملا ہے فیض. پتہ ہے آپ کو، یہ کوئی یہاں کفار مکہ کا عقیدہ ان سے بہتر تھا. یہ تو قبروں پہ جا کے اولادیں مانگ رہے ہیں اور ان کے فیض لے رہے ہیں اور ان کے برکتیں حاصل کر رہے ہیں. یہ ان کا اصلاً عقیدہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے ہمیں یہ فیض مل رہا ہے. ہاں، وہ بات اس کو شرک کی نفی کرنے کے لیے وہ نہیں ہے. کفار مکہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ جو معبودان باطلہ ہیں جن کے ہم پکار رہے ہیں، نعبدہم لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں. کفار مکہ کا بھی عقیدہ تھا کہ ان کو جو طاقتیں دی ہیں نا وہ اللہ نے دی ہیں، پھر بھی ان کو جو تم پکار رہے ہو یہ تمہارا شرک اکبر ہے. بریلوی اور جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم الغیب ہے یہ وہابی ہے، اور اللہ کو جو علم غیب ہے یہ ذاتی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں ہم تو شرک نہیں کر رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی کفار مکہ بھی تو یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ کامل نفع و نقصان کا مالک ہے، اور جو معبودان باطلہ ہیں ان کے پاس جو نفع نقصان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، تبھی تو ان سے مانگ رہے ہیں. اسی لیے تو جب کشتی پھنستی تھی تو سارا دعا کا رخ کہاں ہو جاتا تھا؟ اللہ کی طرف. تو کفار مکہ مانتے تھے کہ کلیتاً نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ. اور یہ بھی مانتے تھے کہ جو معبودان باطلہ ہیں ان کو جو طاقتیں دی ہیں، غیر معمولی تصرف کی طاقتیں دی ہیں، اللہ نے دی ہیں. رب نہیں مانتے تھے اپنے معبودان باطلہ کو، یہ رب نہیں مانتے تھے، سوری رب مانتے تھے، الہ نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے، الہ مانتے تھے، رب کیا ہو گیا بھائی؟ رب مانتے تھے، معبودان باطلہ کو رب نہیں مانتے تھے، الہ مانتے تھے. اللہ کو رب مانتے تھے اور الہ نہیں مانتے تھے. صحیح، ہاں الہ بھی مانتے تھے، صرف الہ نہیں مانتے تھے. تو خلاصہ جو ہم نے ذکر کیا نا وہ یہ ہے کہ
جو بھی بات اتنی پھیل گئی. اچھا مائک میں بار بار درخواست کروں کہ آپ لوگ سوال کیجیے. خلاصے کی جو ابھی ہم نے بات ذکر کی وہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سب ہمیں ملا ہے وہ آقا آپ کے توسط سے ملا ہے, آپ کے فیض سے ملا ہے, یا آپ کے اس سے ملا ہے, یا مدینے والے سے ملا ہے. یہ ان میں بھی مختلف لوگ ہیں ہمارے یہاں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں, جو ہمیں ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ملا ہے, اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آقا کے توسط سے مل گیا ہے. آقا کے دیا اللہ نے ہے مجھے, لیکن آقا کے توسط سے ملا ہے, آقا کے وسیلے سے مل گیا ہے, ٹھیک ہے. یہ اگرچہ ایک انسان کو کفر اکبر کی طرف لے جاتی ہے, لیکن یہ ناجائز وسیلہ ہے. لیکن اگر یہ عقیدہ رکھا جائے, اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ یہ جو فیض یا برکت یا نعمت مل رہی ہے یہ آقا ہی سے مل رہی ہے, کیونکہ آقا کو عطا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, آقا کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, اور آقا نے ہمیں عطا کیا ہے, تو یہ شرک اکبر ہے. کیونکہ کفار مکہ بھی اپنے آقاؤں کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے پاس جو طاقتیں ہیں, غیر معمولی طاقتیں, وہ اللہ نے دی ہیں. اس کے باوجود غیر اللہ کو پکارنا اللہ تعالیٰ نے ان کا شرک اکبر کہا ہے. صحیح ہے, واضح؟ جی سوال کریں. سر یہ 3 مثالیں دی جا رہی ہیں نا 3 جگہوں پہ, اوپر والی جو 2 ہیں اس میں تو سچویشن ہوگی نا 2 کہ اگر وہ اصل عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے, اور تو پھر وہ ہوگا نا, آپ نے کہا جائز ہوگا, مطلب خبر دینے کے لیے کہہ رہے تو جائز ہوگا. لیکن اگر ہم اس میں وہی آپ نے بتایا نا کہ مزہ یا پھر وہ خوشی کا اظہار بھی ہو تو پھر وہ کفر اصغر ہوگا, ہاں ہے نا. یہ ان دونوں میں تو یہ سچویشن میں یہ 2 کیس ہی ہوں گے نا دونوں اوپر جی, والے 2 کیسز ہی ہیں, تیسرا کیس نہیں بنتا آپ کا, 2 کیس اسٹڈیز ہی بنتے ہیں. اور سر یہ تھرڈ والے میں اس میں تو وہ تھرڈ والا کون سا؟ معبودوں کی سفارش والا, اس میں کیا کیس ہوگا؟ نہیں وہ تو الگ جو سوال تھا نا اس کی طرف بات ہوئی تھی کہ یہ انہوں نے بھائی نے سوال کیا کہ یہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ تو نہیں رکھتے کہ نعمتیں جو ہے وہ اپنی طرف سے انہوں نے ایجاد کر کے دی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو طاقتیں دی ہیں ان کی طرف سے دی ہیں. تو اس میں بھی یہ 2 یہ شرک اکبر ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ ان اولیاؤں کے پاس غیر معمولی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے, اور میں ان سے ان معاملات میں سوال کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی طاقتیں دی ہیں, تو یہ شرک اکبر ہے, اسلام سے خارج. کفار مکہ یہی کرتے تھے بھائی. کفار مکہ اتنے بے وقوف نہیں تھے کہ وہ اپنے معبودان باطلہ کو کامل متصرف سمجھتے ہوں. کامل اگر متصرف سمجھتے ہوتے تو کشتی جب پھنسی تو پھر ان کو ہی پکارتے نا, اللہ کو کیوں پکارتے؟ صحیح. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو شرک کہا. تو یہ جو بریلوی کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب یا غیر معمولی طاقت رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا اور علم رکھنے والا یہ ہم مانتے ہیں, لیکن اللہ جیسا نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو ہم ذاتی مانتے ہیں کہ اللہ کے پاس ذاتی قدرت ہے, ذاتی علم غیب ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم مانتے ہیں کہ نبی کے پاس وہابی ہے, یعنی اللہ کا عطا کردہ ہے, اس لیے یہ شرک نہیں ہوگا. تو میرے ان کے 2 جواب ہیں. پہلا یہ کہ کفار مکہ کا یہی عقیدہ تھا, اس کے باوجود وہ مشرک ٹھہرے. دوسری بات کہ کیا اگر تم یہ اس کو کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے جیسا ایک اور معبود بنا دے یا خالق بنا دے تو یہ شرک نہیں ہوگا؟ تم یہی کہہ رہے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اپنے جیسا بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اپنے جیسا علم غیب دے دیا. یہ کہتے ہیں نبی کے پاس علم غیب ہے, کہتے ہیں اللہ کے پاس بھی علم غیب. دونوں علم غیب میں ڈفرنس کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں علم غیب میں ڈفرنس یہ ہے کہ ایک ذاتی ہے اور ایک عطائی ہے. شیخ میری ایک صاحب سے اس حوالے سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام امتی سے کہیں زیادہ علم غیب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت جہنم دکھائی ہے, اللہ تعالیٰ سے براہ راست کنیکٹڈ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امت کے مقابلے میں یا دیگر انسانوں کے مقابلے میں یا ملائکہ کے مقابلے میں زیادہ علم دے رکھا ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب سے کمپیریبل نہیں. اللہ تعالیٰ کا علم غیب پھر بھی زیادہ ہی ہے. نہیں, وہ کوئی دوسرا بریلوی ہوگا. ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کامل علم غیب ہے, حاضر ناظر ہیں, ہر جگہ ہر چیز جانتے ہیں. ہاں یہ آپ نے پہلی دفعہ سنا ہے ان کا حاضر ناظر ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ عالم الغیب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب کی خبریں دی, لیکن غیب کی خبریں دینا اور ہے, عالم الغیب ہونا اور ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کی خبریں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے دی, جنت جہنم دکھا دی. یہ غیب کی خبریں دی, لیکن جب خبر دے دی تو وہ غیب نہیں رہا. ٹھیک ہے, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, یہ بریلویوں کا نہیں ہے بھائی. وہ ہو سکتا ہے وہ اپنی فطرت پر ہوگا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں وہ پہ بریلوی نہیں ہوگا. وہ ریاض مسجد بریلویوں کی نہیں ہے, صوفیوں کی ہے. نہیں وہ چشتیہ طریقہ ہے ان کا, تصوف میں وہ ہیں, دیوبندی ہیں. وہ دیوبندی میں طریقہ صوفیت کا ہے ان کا, وہ الگ ہے. ہاں لیکن وہ بریلوی نہیں ہے, میں یہ بتا رہا ہوں. لیکن بریلوی علل اطلاق جتنے بھی بریلوی ہیں وہ شرک میں مبتلا ہے, ورنہ پھر وہ بریلوی نہیں ہے. لازم صفت لازمہ ان کی ہے. ایک روافظ ہیں
اور ایک بریلوی ہیں, دونوں کی صفت لازمہ ہے شرک. شرک نہیں تو پھر وہ بریلوی نہیں رہیں گے, پھر وہ ایک نیچے کیٹیگری میں آ جائیں گے. ہاں مطلب اوپر والی کیٹیگری میں آ جائیں گے. اہل حدیث سبھی بھی نہیں ہوں گے, کیٹیگری تبدیل ہو جائے گی, وہ ہو سکتا ہے دیوبندی ہو جائے. ٹھیک ہے, ہاں دیکھیں جی ان کی کتابوں میں نا شرک بھرا پڑا ہے, ان کی کتابوں میں شرک بھرا پڑا ہے, لیکن جو عموماً جو جیسے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور یہ جو دیگر علماء ہیں, ہاں یہ کرتے نہیں, اس کو اپلائی نہیں کرتے. اسی لیے تو انجینئر مرزا کھول کے ان کو دکھا رہا ہوتا ہے, یہ دیکھو تمہاری کتابوں میں شرک بھرا پڑا ہے, کفر بھرا پڑا ہے. جواب دو اس کا, جواب نہیں دیا انہوں نے, بس وہی وہاں پہ جا کے جی چیلنج قبول کیا, آؤ بات کریں گے, جواب نہیں دیا, دے بھی نہیں سکیں گے. پتہ ہے ان کو کفر اور شرک بھرا پڑا ہے فضائل اعمال میں, اور ان کی جو اور ہاں المحند ان کی جو اصل کتاب ہے عقیدے کی, شرک ہے اس میں. ہاں تو ان کی اصل کتابوں میں اشرف علی تھانوی صاحب کی کتابیں, شرک اور کفر بھرا پڑا ہے. اگرچہ کچھ جو ہمارے ہاں رہتے ہیں دیوبندی وہ تھوڑے سلجھے میں, ان طرح کے شرک میں مبتلا نہیں, اگرچہ بدعات میں ہیں لیکن شرک میں مبتلا نہیں ہے. ہاں کچھ ہیں جو مبتلا ہیں بھی, جو ان کو واقعی اپلائی بھی کرتے ہیں. صحیح ہے, تو یہی تو انجینئر مرزا کرتا رہتا ہے. اگرچہ میں انجینئر مرزا کو صحیح نہیں کہہ رہا, آپ لوگ مجھے جانتے ہیں کہ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ انجینئر مرزا کرتا یہی ہے کہ ان کی کتابوں سے کھول کے دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو جواب دو نا اس کا, تم اپنے بڑوں کو ڈیفینڈ کیوں کرتے ہو, یا تو پھر ڈس ایسوسیٹ کرو یا جواب دو. تو نہ جواب دے رہے نہ ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں. نہیں مائک کے ساتھ پوچھیں. اس میں بات چلی, اگر کوئی بندہ ہو وہ خود جیسے اس کو وہ نہیں کر رہا ماننا, لیکن اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے وہ, تو مطلب یہ عمل صحیح ہے؟ جیسے یہ ڈیفینڈ کرنا جو ہے نا, یہ اصل میں دیوبندی میں آپ کو بتاؤں اپنے جو ان کی کتابوں میں جو شرکیہ اور کفری عقائد ہیں, وہ ڈیفینڈ اس طرح نہیں کرتے کہ ہاں یہ شرک ہے میں مانتا ہوں اور میں اس پر قائم ہوں. نہیں, وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. اب جیسے کہ ابن العربی کا جو وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے نا, ٹھیک ہے, کس کو پتہ ہے اس چیز کے بارے میں؟ اگر یہ کفری عقیدہ ہے, ٹھیک ہے, ابن عربی کا جو وحدت الوجود کا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کائنات اللہ ہے, یعنی وحدت الوجود یعنی وجود در حقیقت اللہ کا ہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک, تعالی اللہ عما یشرکون. ابھی ابن عربی کا واضح جو پڑھے گا اس کو پتہ چلے گا. لیکن یہ جو جب دیوبندی حضرات جب پڑھتے ہیں نا ابن عربی کو, فتوحات مکیہ وغیرہ, تو اس میں جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے شیخ اکبر کی یہ مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, ہمارے شیخ اکبر کی وحدت الوجود کی مراد یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں تمہیں. تعبیر کرتے ہیں, یعنی ہاں ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے امام صاحب, چونکہ پہلے امام صاحب تصور کر لیا نا, اب جو ان سے کفر کی شرک کی باتیں نکل رہی ہیں تو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور ڈیفینڈ کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کھلا کفر اور شرک ہے تو وہ تعویل کرتے ہیں کہ نہیں مطلب یہ تھا, ہمارے امام صاحب کا مطلب یہ تھا. اگر فیس ویلیو پہ ڈیفینڈ کریں گے تو وہ بھی اسی طرح میں مشرک ہوں گے جس طرح سے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کیونکہ شرک کو ڈیفینڈ کرنے والا مشرک ہے, مشرک کو ڈیفینڈ کرنے والا مشرک ہے. یہ قاعدہ ہے, ٹھیک ہے. مشرک کو شرک نہ کہنے والا مشرک ہے. ظاہر بات ہے کچھ ایک علمی مباحث ہوتی ہیں, مطلب غیر اللہ کو پکارنا, اس کو اگر کوئی شخص شرک نہ کہتا ہو تو اس کا مطلب وہ شرک کو انڈورس کر رہا ہے. سیدھی سی بات ہے, یہ بنیادی بات ہے. ٹھیک ہے سر آپ نے کہا نا کہ شرک کو شرک نہ کہنا, مطلب اپنے منہ سے زبان وغیرہ سے نہ کہنا, تو یہ وہ بندہ بھی مشرک ہوگا, آپ نے یہی کہا نا؟ جی. تو سر ایسے بھی کیس ہوتے ہیں کہ جس میں پوری فیملی جو ہوتی ہے وہ جیسے بریلوی سے بلانگ کرتی ہے, بریلوی عقیدے سے, لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے سیدھا راستہ بھی دکھا دیتا ہے, مطلب صحیح عقیدے پہ کی راستہ دکھا دیتا ہے, تو پھر وہ مطلب نا اس لیے بھی نہیں کہہ پاتے کہ مطلب سامنے والا جو ہے وہ ان کے مطلب یہ ہے کہ کہنا سے مراد یہ سمجھنا, ٹھیک ہے, یعنی شرک کو شرک سمجھا جائے. اگر کسی فتنے سے بچنے کے لیے اگر منہ سے نہ بولا جائے تو صحیح ہے, لیکن دعوت جو ہے وہ رکھنی چاہیے. مقصد یہ ہے کہ سمجھنا. اچھا کچھ سوال ہیں تو اس کو ہم لے لیں, رک جائیں, آن لائن سوالات ہیں بہت سارے آ گئے. اچھا نہیں بہت سارے نہیں ہیں. کہاں چلا میرا گیا ایک سوال ہے. ایک تقی عثمانی صاحب بریلوی نہیں, تقی عثمانی صاحب بریلوی نہیں ہے, وہ دیوبندی طریقے کے ہیڈ ہیں. اگر صحیح عقیدہ ہو بھی تو جائز کیا نبی قبر میں سن رہے ہیں؟ مجھے سوال آپ کا سمجھ میں نہیں آیا شبریز حمید. سر یہ اللہ نے مجھے دیا لیکن آقا کے توسط سے, سر یہ اللہ نے مجھے دیا لیکن آقا کے توسط سے دیا, یہاں نسبت آقا کی طرف کی گئی ہے, یہ شرک اصغر ہے یا اکبر؟ شرک اصغر ہے, شرک اصغر ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کائنات بنی ہی نبی کے توسط سے, نبی کی فیض سے, نبی کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. نبی کے لیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. پہلی بات, یہ کائنات, یہ آسمان زمین چرند پرند اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے.
ہم نے تم سب کے لیے بنائی ہے, بندوں کے لیے بنائی ہے. صحیح عقیدہ یہ ہے, صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات انسان کے لیے مسخر کی ہے, انسان کے لیے بنائی ہے. جو لوگ کہتے یعنی یہ پوری کائنات, چاند, سورج, چرند, پرند نعمت ہے نا, اب یہ ان نعمتوں کو کہنا کہ یہ نبی کے توسط سے آئی ہے, شرک اصغر ہے, کفر اصغر ہے. کفران نعمت سے ہے, کفر اصغر ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو نسبت جو ہے وہ نبی کی طرف کی. لیکن اگر عقیدہ یہ ہے کہ یہ نبی ہی کی طرف سے آئی ہیں ساری نعمتیں, تو یہ کفر اکبر ہے. صحیح, یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا زیادہ سمجھ میں آئے, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بات کچھ لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. ایک صاحب میں سوال پوچھ لوں؟ نہیں, ایک سیکنڈ. لماذا يقال هناك ونبينا ما سمع, مجھے سمجھ نہیں آیا کیا کہہ رہے ہیں آپ. اچھا جی, آپ سوال کیجیے. شیخ صاحب میرا یہ سوال یہ ہے کہ اذان سے پہلے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھی جا سکتی, مطلب جس طرح ظہر ہے تو وہ پونے ہاں. بجے تک پڑھی جا سکتی 12:30 بجے بھی پڑھی جا سکتی ہے. زوال کب ہے؟ ہے؟ اذان کے بغیر پڑھی جا سکتی ہے؟ اذان سے پہلے ہاں پڑھی جا سکتی ہے. تو اس کی کوئی دلیل؟ ہاں, مطلب تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ بغیر اذان کے تو نماز ہی نہیں ہوتی. آپ جواب دے رہی ہیں, پوچھ رہی ہیں, مجھے تو پتہ ہی پوچھ نہیں. رہی ہوں تو آپ نے جواب دے دیا. شیخ صاحب آپ بتا دینا. تو وہی نا, وقت ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے. وقت سے اگر پہلے اذان نہ ہو وقت ہو جائے, جیسے میں بتا رہا ہوں, وقت ہو گیا, نماز اذان نہ ہو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے. تو پھر تو ہم ایسے کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اذان کہنا افضل ہے, لیکن اذان شرط نہیں نماز کے لیے. کہیں بھی نہیں ہوئی ہو اذان, اللہ تعالی عالم, یہ مجھے دیکھنا پڑے گا. اللہ عالم. آپ جواب دے رہے ہیں, آپ اس کے ذمہ دار ہیں, مجھے نہیں پتا. آگے چلتے ہیں. اچھا, امام قتیبہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ یہ جو ہے ہذا یعنی یہ نعمت بشفاعت الہتنا, یہ ہمارے معبود کی سفارش یا معبود کے یا ہمارے یہ پیر کے توسط سے, یہ پیر کی برکات سے. کہتے ہیں نا مذاق میں بھی, سر یہ آپ کی برکات ہیں. یہ ہم آپس میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, سر آپ کی برکات ہے, کیجولی. نہیں, یہ الفاظ میں انٹینشن تو یہاں کسی کی نہیں ہے کہ نعمت کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا. یہ اس کو کہتے ہیں شرک فی الالفاظ. یہ شرک اصغر ہے اور یہ الفاظ میں شرک ہے, نہ کہیں. آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے یہ چاول نکالیے, یہ بہت کامن ہے. آپ کے مبارک ہاتھ نے اس کو ہاتھ لگا دیجئے. مبارک ہاتھ کہہ کر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ میں برکت دے دی. پہلی چیز, مذاق نہیں کہہ رہے لیکن آپ کہہ تو رہے نا, ٹھیک ہے, کہہ تو رہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی. یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کسی چیز میں برکت ڈالنا, مذاق میں آپ کوئی دینی کلیم کر سکتے ہیں؟ سوچیں ذرا ہم کتنی خطائیں کر رہے ہیں. اب آپ کہیں گے شیخ آپ تو زیادہ ہو گئے, آپ تو پتہ نہیں اتنا ایگزیجریٹ. یہ بھائی میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کو کتاب التوحید پڑھا رہے ہیں. کتاب التوحید اس لیے پڑھا رہے ہیں نا کہ آپ اور میں اپنی اصلاح کریں. دیکھیں نا آپ, لا فلان, کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں شرک فی الفاظ میں شرک ہے. آپ نے الفاظ میں شرک, مجھے بتائیں ابھی آئی یہ روایت آئے گی, کہاں ہے روایت, کہاں ہے وہ روایت پڑھ لیتے ہیں چونکہ ابھی یاد آ گئی. روایت کہاں ہے؟ روایت اس باب میں نہیں ہے, اگلے باب میں ہے. روایت اگلے باب نہیں, اس باب اگلے باب میں بھی اس الفاظ کے. آپ نے یہ روایت ہے کہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ما شاء اللہ و ما شئت, یہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں, جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. کیجولی لوگ کہہ دیتے ہیں جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اس شخص سے بھی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو گئے, تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا. اب کیا اس نے کفر کیا تھا؟ اس نے حقیقتاً عقیدے میں بھی یہ تھا اس کے کہ جو نبی کی مشیت ہوگی وہی ہوگا. الفاظ میں شرک کیا تھا, ورنہ اگر اس کا عقیدہ یہ ہوتا تھا تو مسلمان نہ, ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کلمہ پڑھا تھا, کلمہ پڑھ, تو نے کفر اکبر کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ نہیں پڑھایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شرک اکبر نہیں کیا, اس نے صرف الفاظ میں شرک کیا. الفاظ میں اس نے شرک کیا, تو یہ بہت انپورٹنٹ ہے بھائی, اس کو سمجھیں. ہاں, لیکن واو حرف عطف کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ نبی کو بھی شریک کر دیا الفاظ میں. عقیدے میں میری بات غور سے سنیں, اگر عقیدے میں کرتا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے,
اگر ایک انسان کا یہ عقیدہ ہے تو یہ شرک اکبر ہے یا اصغر؟ اکبر ہے. لیکن عقیدہ یہ نہیں ہے, عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ہی کی مشیت سے سب کچھ ہوتا ہے. صرف الفاظ میں یہ کہہ دیا بھائی جو آپ چاہتے ہیں اور جو اللہ چاہتا ہے, یہ کہہ دیا. یہ الفاظ میں شرک ہے نا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا. بھائی یہ باتیں پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں پتا ہوتی, عوام الناس تو دور کی بات ہے. بڑی احتیاط کریں زبان میں, بڑی احتیاط کریں. اور اپنے بچوں کی جب تربیت کریں نا, اپنے بچوں کو ہر بات میں اللہ کے حکم سے, الحمدللہ, اللہ کی مرضی سے, اللہ کے حکم سے, اللہ کے اذن سے, یہ بات جو ہے وہ اپنے سینٹنسز میں بار بار اس کو آفن استعمال کریں. آپ عربوں کو دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, آپ عربوں سے ملیں, ہمارے یہاں اور عربوں کے یہاں ایک واضح ڈفرنس ہے. وہ ہر بات میں حیاک اللہ, بارک اللہ فیکم, بارک اللہ, حیاک اللہ, بیاک اللہ, عافاک اللہ, حفظک اللہ, ہر سینٹنس میں وہ اس طرح کی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ, تبارک اللہ, بارک اللہ, حیاک اللہ. عربوں میں یہ خوبی ہے. سر ایک سوال ہمارے اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ان چیزوں سے خالی ہیں, اس لیے ہم شرک فی الفاظ میں مبتلا ہوتے ہیں. تو لہٰذا اب آج سے اپنی عادت بنائیں کہ الحمدللہ, بارک اللہ, حیاک اللہ, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے اللہ کے حکم سے. عموماً ٹھیک ہو, آپ کوئی آپ سے پوچھتا جی ٹھیک ہو گیا, آپ بیمار تھے, آپ کہتے ہیں ہاں. یہ عادت ڈالیں, اللہ کے حکم سے ہو گیا, صحیح تمام. سر اگر ہم آپس میں جیسے بات کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ جو آپ چاہیں, جو اللہ چاہے, جو آپ چاہیں, تو اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو تمہارا دل چاہ رہا ہے یا جو تمہیں اچھا لگ رہا ہے وہ کر لو, تو یہ تو اس میں نہیں شامل ہوگا نا. وہ تو سینٹینس میں اس نے اللہ کے ساتھ بات کری تھی یا وہی اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہو, بلکہ کہو کہ ما شاء اللہ ثم ما شئت, کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر جو آپ چاہیں. ہاں, تو اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہاں, آپ مثال آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں, مثال کے طور پر کہ آپ کیا کھانے میں پسند کریں گے, جو آپ کی مرضی. اب یہاں پہ شرک فی الفاظ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, یہ تو عام زبان ہے. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ جی آپ کے مبارک ہاتھوں سے آپ یہ کیجئے, اور آپ کے بابر جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں, جو آپ کی مرضی اور اللہ کی مرضی, اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں یہ شرک ہے. سر جیسے اگر ایک بات ہوتی ہے آپس میں ہماری ہوتی ہے بہت ساری لین دین کے معاملے میں, یا کسی جیسے کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ کسی کو کچھ دینا ہے, تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو اللہ کا حکم ہوگا وہی ہوگا, اور جو تمہیں اچھا لگ رہا ہے, جو تمہارا دل چاہ رہا ہے, تو یہ بات صحیح ہے نا؟ پھر کا لفظ استعمال کریں, پھر اور نہیں. اور نہیں. جزاک اللہ. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. کہاں ہیں, پڑھیں آگے, روایت پڑھیں. وقال ابو العباس, یہ کون ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. ہاں پڑھیں. شیخ الاسلام ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اس حدیث مروی ہے, ان اللہ تعالی قال اصبح من عبادی مومن بی وکافر. یہ وہی ہے مترنہ بن عوف قضا والی, کہ یہ زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث مروی ہے, وہی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج میرے بندوں میں سے کچھ لوگوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی, اور یعنی مجھ پر مومن ہوا اور ستاروں سے کفر کیا, اور کچھ نے ستاروں پر ایمان لایا اور میرے ساتھ کفر کیا. تو کیا ہوا اس میں, مطلب تفصیل کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنہوں نے کہا مترنہ بن عوف قضا وکذا, کہ ہمیں فلاں ستارے کی برکت سے, فلاں ستارے کی توسط سے, فلاں ستارے کے فیض سے اگر ہمیں یہ بارش ملی ہے, تو اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لایا. اور جس نے کہا کہ مترنہ بے فضل اللہ, کہ جس نے کہا کہ ہم اللہ کے فضل سے ہمیں بارش ملی ہے, تو اس نے اللہ پر ایمان لایا. اور وہ حدیث ہے جو ہم پہلے باب میں پڑھ چکے ہیں, آگے پڑھیں. تو یہ نعمت جو ہے وہ جو کفار مکہ کیا کرتے تھے, یعنی بارش کی نعمت ستارے کی طرف نسبت کر کے, یہ کفر اصغر تھی, کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جو آسمانوں سے بارش نازل فرماتا ہے, تو یہ کہیں گے کہ اللہ. تو بارش کون نازل فرماتا ہے؟ اللہ. یہ ان کا عقیدہ تھا, لیکن صرف سبب کی طرف نسبت کرتے تھے نعمت کی, یہ کفران نعمت یعنی کفر اصغر کیا کرتے تھے. آگے بڑھیں. ابن تیمیہ کا کلام. جی, ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتاب و سنت میں یہ بات بکثرت وارد ہے, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعام اور رحمت کو کسی غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. صحیح ہے, یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن سنت بھرا پڑا ہے اس بات سے اور ان لوگوں کی مذمت سے کہ جن لوگوں کو کوئی نعمت ملتی ہے اور وہ نعمت جو ہے وہ غیر اللہ کی طرف کرتے ہیں. صحیح, چلیں آگے پڑھیں. وقال بعض السلف, اور اس بات کی وضاحت کے لیے بعض اسلاف نے یہ مثال بیان کی ہے, جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہوا بہت ہی خوب تھی, اللہ ماہر اور تجربے کار تھا وغیرہ, جو الفاظ زبان زد عام ہوتے ہیں, سب ناجائز ہیں, کیونکہ اس طرح کہنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی نسبت غیر اللہ کی طرف. اب آپ دیکھیں ذرا, احتیاط دیکھیں ذرا, کیا ہے کہ ہوا بہت خوب ہے. میں نے وہی بتایا, اسی اس کو رکھیں ذہن میں, اسی مقدمے کو. اگر خبر کے باب سے دی جا رہی ہے, موسم
اچھا ہے, یہ موسم خراب ہے تو ذرا احتیاط کرنا. یہ میرا طریقہ کیسا ہے, خبر دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, موسم اچھا ہے, آج ہم چلتے ہیں گھومنے, خبر دی جا رہی ہے, موسم بہت ہی خوشگوار ہے, اور ایک طریقے سے انسان کے دل کے اندر ہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ موسم یعنی یہ ایک نیچر ہے جو اپنے آپ میں اتنی خوبصورت ہے اور بہتر ہے. مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں ناردن ایریاز اور دیکھتے ہیں پہاڑ, یہ پہاڑ کتنے خوبصورت ہیں, اور اللہ کی طرف آپ منسوب نہیں کرتے کہ یہ بنانے والے نے کیا, سبحان اللہ نہیں کہتے. تو یہ ایک طریقے سے الفاظ میں جو ہے وہ آپ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں, بچت کیجیے. ہاں مطلب یہی کہ ہاں یہ بھی ہے کہ جیسے کہ ہوا اتنی اچھی چل رہی ہے کہ کشتی جو ہے وہ کشتی, ہاں کشتی چلنے کا جو سبب ہے صحیح چلنے کا وہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور بیوٹی بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی کہ یہ خود بخود بیوٹی ہے, ان اٹ سیلف بیوٹی ہے, تو یہ بھی جو ہے وہ ایک وہ ہے, یعنی اس کی طرف دھیان نہ جانا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیوٹی ڈالی ہے. اور اسی طرح جیسے کہ کہہ دینا کہ یہ بڑا ذہین بچہ ہے, یا کہتے ہیں میں بڑا ذہین ہوں, انما اوتیتہ علی علم عندی, قارون نے کہا تھا یہ تو مجھے دیا گیا ہے میرے علم کی بدولت, میں بڑا ذہین ہوں اس لیے مجھے پیسہ مل گیا ہے, ٹھیک ہے, میں بڑا شارپ ہے وہ, اس کی پوزیشن آ گئی اس کی. کیا کیا آپ نے یہاں پہ, اگر آپ کہتے ہیں کسی کو یار بڑا تیز بچہ ہے اس لیے اس کی پوزیشن آ گئی, الفاظ میں آپ نے نعمت کی نسبت کسی اور کی طرف کر دی. نعمت ہی نا, یہ ٹیلنٹ ملنا, اللہ نے اس کو بڑی ذہانت سے نوازا ہے, یہ کہنا چاہیے وہ بچہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے ماشاء اللہ. اب ماشاء اللہ کہہ دیتے ہیں تو یہ بھی اچھا ہے کہ اللہ کے حکم میں جو اللہ نے چاہا. ہاں ہاں, مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہیں نہ کہیں اپنی باتوں میں اللہ کی طرف نسبت کرنی ہے. یہ جو آپ ولولا اذ دخلت قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب آپ اپنے باغ میں داخل ہوں جو آپ کو اچھا لگے تو وہاں پہ آپ کہتے ہیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ کیوں کہنا ہے کہ انسان یہ سوچ بھی نہیں آنی چاہیے کہ یہ تیرے اپنی ذہانت کی وجہ سے تجھے ملا ہے. اگر آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں, اپنے کمپنی میں داخل ہوتے ہیں, یا آپ اپنا مال و دولت دیکھتے ہیں, اپنی بیوی بچے دیکھتے ہیں, تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں پڑھنا ہے کہ یہ آپ کی الفاظ تو دور کی بات آپ کی سوچ میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ مجھے یہ اپنی ذہانت کی وجہ سے, یہ اپنی ذہانت کی وجہ سے ملا ہے, ٹھیک ہے, یہ سوچ بھی نہیں آنی چاہیے. کلاس کے دوران فون کرتے ہیں, ہم اگر اپنے ٹیچر کے سامنے یہ کریں نا تو کفر کے فتوے لگ جائیں گے ہم پہ. مطلب یہ کہ اتنا سختی ہے اس معاملے میں کہ طلب علم کے دوران طالب علم وہ بھی استاد کے سامنے بیٹھا وہ فون نکال کے بات کر رہا ہے. پتہ ہے کتنی بڑی بے ادبی ہے, یہ بہت بڑی بے ادبی ہے. اس کو سیکھا, میں آپ کو پہلی دفعہ نہیں بتایا ہوں, آپ جو ہے ان چیزوں کو دیکھیں, ٹھیک ہے, پڑھنے آ رہے ہیں, علم حاصل کر رہے ہیں, علم کو اہمیت دیں, جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کریں. اور یہ اس طرح کی ڈسٹریکشن اس کی وجہ سے اور بھی لوگ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. یہ اس طرح کی ڈسٹریکشن, موبائل کھول کے دیکھنا, پھر اوپر سے فون کرنا, فون کی جواب دینا. اگر کوئی دوسرے استاد صاحب نہیں ہے تو میں اس بارے میں بڑھا سکتا ہوں, اور ہونا بھی چاہیے. صحیح, اچھا جی, تو ہم کہاں پہ تھے؟ ہاں, جیسے کہ بچہ بڑا تیز ہے اور بچہ بڑا ذہین ہے, اور اس طرح کی باتیں, اپنی چیزوں پہ کانفیڈنٹ ہو جانا, یہ جو ہے وہ ذالک ما ہوا جارن علی السنۃ کثیر, یہ خود فرما رہے بعض سلف, یہ اس وقت سلف کے زمانے میں بھی بہت سے لوگوں کی زبانوں پہ یہ جاری تھا, آج تو اچھے اچھے لوگوں کی زبانوں پہ جاری ہوتا ہے. تو احتیاط کریں جی, ٹھیک ہے, اس میں ان الفاظ میں احتیاط کیا جائے. اور یہ سب آپ کی دعا ہے, یہ وہی ہے کہ آپ کا فیض ہے, آپ کی دعا ہے, یہ سب ماں کی دعا ہے. پیچھے ٹرک کے پیچھے لکھوا دینا, اور ماں کا ہے نہیں پتا, دعا کیا ہے یہ بھی نہیں پتا, لیکن یہ پتا ماں کی دعا ہے, کیونکہ اسٹیکر مل رہا تھا نا تو اس لیے لے لیا. پتا نہیں ہے میری ماں کی دعا ہے بھی یا نہیں, کیونکہ اسٹیکر مل رہا تھا. شرک ہے یہ. ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے اور آپ کی دعا ہے, یہ ٹھیک ہے جی, اللہ کا فضل ہے, اور آپ کو کیسے پتا اس نے آپ کے لیے دعا کی ہے؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ اس نے آپ کے لیے دعا کی ہے تو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کا یہ کہہ سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی آپ کے ہاتھ میں. میں آپ کو جو آپ کی بات کا جواب نہیں دے رہا, میں یہاں پہ کوشچن ہے اس کا جواب دے رہا ہوں. سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو ماؤں کی دعائیں ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں نا, ہاں ہوتی ہیں, تو وہ اور ہے بھی یہ بات کہ ماؤں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. والدین کی دعا قبول ہوتی ہیں جی. بوڑھے باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے, رد نہیں ہوتی. تو ہمیں اس چیز کا یقین نہیں رکھنا چاہیے, رکھنا چاہیے, کہنا نہیں چاہیے. کہنا بھی چاہیے.
کیا فرق ہے جو میں بتا رہا ہوں سلمان بھائی؟ آپ کچھ تھوڑا سا سمجھانا چاہیں گے؟ آپ سمجھانا چاہیں گے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اور جو سوال آیا ہے؟ سمجھائیں کیونکہ اب میں ہو گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں کلاس ختم ہو رہی ہے اور میں جنرلی آخری جو اس کلاس پہ ہے۔ بات سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ بوڑھے باپ کی دعا جو ہے وہ اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، ہمیں اس فرمان پر مطلقاً یقین رکھنا چاہیے. لیکن کوئی نعمت اسپیسیفکلی یہ میرے باپ کی دعا سے ہی ملی ہے ہاں یا میرے باپ کی دعا ہی اس زمانے میں قبول ہوئی تھی تو مجھے ملی ہے، یہ کہنا درست نہیں، اسپیسیفائی کرنا ہے. یعنی ہاں، یعنی یہ وہی آ گیا مقام کے ماں کے توسط سے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام لوگوں سے بلند ہے نا، امام الانبیاء ہیں، تو جب ان کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی کے توسط سے ملا ہے، تو ماں کے توسط، ماں کی دعا کا مطلب یہی نا ماں کے توسط سے ملا ہے، یہی آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ کہنا صحیح نہیں ہے. یا مطلقاً اپنی تمام نعمتوں کی نسبت ماں کی دعا کی طرف کر دینا، یہ بھی صحیح نہیں. صحیح. اچھا آگے چلتے ہیں 2 منٹ رہ گئے تو باب مکمل نہیں کر لیں ہم؟ اچھا ہاں ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. سوال کیا واپس کریں مائک میں؟ کہ جس طرح اب یہ ساری باتیں جو ہمیں پتہ چل گئی ہیں، تو اب ہم جب اپنے گھر وغیرہ دوست وغیرہ میں جاتے ہیں ان کو تو یہ سب نہیں پتا، تو اب ہم پہ فرض ہو گیا ہم ایک کو بتائیں بات جو اپنے ہیں کہ بھائی ایسا. بھائی دیکھیں آج منکر اتنا پھیل چکا ہے نا. اب آپ مثال کے طور پر یہاں سے باہر جاتے ہیں تو کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی داڑھی منڈا گھوم رہا ہے. اگر آپ پہ ہم واجب کرا دیتے نا تو پھر آپ گھر نہیں پہنچ سکیں گے اپنے، پتہ ہے آپ کو. گھر ہاں مطلب کبھی اس کو سمجھا رہے ہیں بھائی آپ داڑھی رکھ لیں جی، آپ میوزک بند کر دیں جی، آپ تھوڑا سا پھر کر لیں، آپ جو ہے وہ آپ گالیاں نہ دیں پلیز، آپ جو ہے سگریٹ نہ پئیں، آپ پان نہ کھائیں. اب مطلب آپ جو ہے وہ گھر نہیں پہنچ سکیں گے. تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ منکر آج اتنا پھیل گیا ہے کہ عموماً جو ہے منکر آج اتنا پھیل گیا. اب یہ تھا نا کہ مثال کے طور پر آپ اگر کہیں بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر آپ اپنی دکان میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس کوئی ایک کسٹمر آتا ہے اور وہ کوئی غلط بات کرتا ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں. اسی طرح آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں اور وہ غلط بات کرتا ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں. یا آپ کے گھر کے فرد میں سے کوئی کرتا ہے، یا آپ کے دوستوں میں سے کوئی آپ سے ملتا ہے اور وہ اس طرح کی کوئی بھی غلطی میں یا گناہ میں مبتلا ہے تو آپ اس کو نصیحت کریں. الدین و نصیحہ، صحیح. لیکن راستے میں روک کے ہر ایک شخص کو، کیونکہ یہ منکر بہت پھیل گیا ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے کہ آپ ہر منکر کی اصلاح کرتے پھریں روڈ پہ. ایک جنرل اس معاملے میں کیا کیا جاتا ہے، جب منکر معاشرے میں عام ہوتا ہے تو آپ جنرل اصلاح کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ عالم ہیں یا آپ دائی ہیں تو عام درس دروس کے ذریعے آپ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. اگر آپ دائی یا عالم نہیں ہیں تو آپ ایک عام مسلمان ہیں تو آپ ان لوگوں کو علماء کی طرف لے کے آتے ہیں، ان لوگوں کو دروس میں لے کے آتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے. ٹھیک ہے، مقصد یہ ہے کہ اپنے اپنے اعتبار سے انسان اصلاح کے کاموں میں رہے. ٹھیک جی جی اس میں یہ بھی کیس آ جائے گا نا کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے کی اصلاح کریں، مطلب اپنے عمل کو درست کریں، اپنے الفاظ میں چینجنگ لائیں. جیسے ابھی آج آپ نے بتایا کہ الفاظوں میں بھی مطلب بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. تو جب ہم بولنا شروع کریں گے تو ہمارے آس پاس کے لوگ ہمارے نہیں آپ سمجھائیں، انشاءاللہ آپ کو خود سر پہ مار پڑے گی اور پھر آپ خود بولنا شروع کر دیں گے. اپنے آپ کو جب چینج کریں گے نہیں اپنے آپ کو بھی چینج کرتے رہیں اور دعوت بھی دیں، دونوں ساتھ کریں. سبحانک اللہم.